اگر وہ تمہاری بات مان لے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر کوشش کرو کہ پھر معاملہ کو اجاڑنا نہیں ہے، برباد نہیں کرنا، کوشش کی ہے کہ نباہ ہو جائے، لیکن بہرحال اگر معاملہ اتنا ہی دور چلا گیا کہ اب مرد اور عورت کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں، جس طرح مرد کی طرف سے زیادتی متوقع ہے، عورت کی طرف سے جس طرح شرارت بد اخلاقی متوقع ہے کہ عورت جو ہے بد اخلاق ہے، خامد بھی تو ظالم ہو سکتا ہے، نفقہ نہیں دیتا، خامد جو ہے اس کے اندر بھی کوئی شرعی ایسے عیوب ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر وہ اس قابل نہیں ہے کہ عورت اس کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ ہر دو صورتوں کے اندر اسلام نے خامد کو بھی علیحدہ ہونے کا ایک شرعی حق دیا ہے، اسلام نے عورت کو بھی اگر خامد سے تنگ ہے تو الگ ہونے کے لیے ایک شرعی قانون اور ضابطہ دیا ہے۔ اگر خامد جو ہے وہ عورت سے تنگ ہے، عورت بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، اس کی جائز حاجات پوری نہیں کرتی اور حالات بگاڑ سے اس نوبت پہ آ چکے ہیں، اب نبھا ممکن نہیں ہے، تو خامد کو بیوی الگ کرنے کے لیے اسلام نے جو حق دیا ہے یہ حق طلاق کہلاتا ہے۔ اور اگر عورت وہ تنگ ہے، خامد شرابی ہے، زانی ہے، بے جا مار پیٹ کرتا ہے، یا وہ خامد ایسا ہے جو ہے بیوی کے جائز معاملات جو ہے وہ ادا نہیں کرتا، علی حاضر قیاس اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بیوی جو ہے اب حالات کی وجہ سے تنگ پڑ گئی، خامد سے گزارا نہیں کر پاتی، جس طرح اسلام نے مرد کو بیوی الگ کرنے کے لیے حق طلاق دیا تھا، بے عین ہی عورت کو خامد سے الگ ہونے کے لیے اسلام نے خلع کا حق عطا کیا ہے۔ مرد کو حق دیا وہ طلاق ہے، اور عورت کو جدائی کے لیے جو حق دیا ہے یہ ہے حق خلع۔ بجا قبل اس کے کہ میں طلاق کی تفصیل میں جاؤں یا ضمناً ایک بات بتلا دوں، یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مقدر طبقہ علماء احناف کا، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، ذمہ داران سے لے کر کے عوام تک یا عام مولویوں تک، کلہم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون، سب کے سب خلع کے عملی منکر ہیں۔ یاد رکھنا قرآنی حکم ہے، شریعت کا فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق عورت کو دیا ہے، عورت خامد سے تنگ ہو الگ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دیوبندی حنفی احناف میں شمار ہوتے ہیں، بریلوی احناف میں شمار ہوتے ہیں، یہ دونوں ہی عورت کے حق خلع کے عملاً حقیقتاً منکر ہیں، یہ عورت کے لیے کہ خلع کے قائل نہیں ہیں، لفظوں کی حد تک اس کو ذکر کریں گے لیکن بیجا ایسی شرائط کا سہارا لے کے عملاً اس کو معطل کر کے عورت کو حق خلع سے محروم کر دیتے ہیں، عورت کے حق خلع کے قائل نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر جہاں یہ مسئلہ طلاق بیان ہوا ہے سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ جو ہے اس کا یہ 28واں رکوع ہے، دوسرا پارہ جو ہے اس کا 29واں رکوع ہے، دوسرے پارے کا یہ 13واں رکوع ہے، اور سورہ البقرہ جو ہے اس کی یہ آیت نمبر جو ہے وہ 229 ہے، جس کے اندر فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ، فلا جناح علیہما، مرد اور عورت ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما اس چیز میں افتدت بھی، وہ عورت جو فدیہ دے دے بھی اس نکاح کے عوض میں، عورت جو ہے وہ حق خواہ جو حق مہر واپس کر کے وہ خامد سے الگ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ حق جو ہے حق خلع جو ہے اسلام نے اس کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی ان میں معاملہ الجھ جاتا ہے، مَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم مرد کے گھر سے لے لو، ایک حکم فیصلہ کروا عورت کے گھر سے، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، جو فیصلہ کرے گا، جس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ اب قرآن مجید کا یہ مفہوم سامنے رکھیے، آیت واضح ہے بڑی، کہ پہلی بات مرد اور عورت ان کا جھگڑا ہو جائے، قاضی فیصلہ کر دے بھئی ٹھیک ہے تمہارا نکاح ختم ہے، خلع ہو جائے گا، خامد طلاق دے نہ دے، خامد راضی ہو نہ ہو، خامد پسند کرے نہ کرے، اگر قاضی جدائی کا فیصلہ کر دیتا ہے، عورت کا یہ دعویٰ میں نہیں رہنا چاہتی اور حالات کا جائزہ قاضی فیصلہ کر دے، تو خامد کی رضامندی کوئی شرط نہیں ہے، جس طرح طلاق دیتا ہے خامد، تو یہ نہیں ہے کہ اگر عورت راضی ہوگی تو طلاق واقع ہوگی،
اگر عورت راضی نہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی. بے عین ہی خلا میں بھی یہ نہیں ہے کہ قاضی فیصلہ کرتا ہے عورت راضی ہوگی تو خلا ہوگا, خامد راضی ہوگا تو خلا ہوگا, ورنہ نہیں. اب یہاں عجیب ظلم ہے, بھئی طلاق دیتے ہو تو کہہ دیتے ہو بھئی عورت راضی ہو نہ ہو خامد کا حق تو استعمال کر لیا, نکاح ٹوٹ گیا, طلاق ہو گئی. لیکن جب خلع کی باری آتی ہے, عورت فی زمانہ ہمارے یہاں باقاعدہ گورنمنٹ نے فیملی کوڈ بنا رکھی ہے. فیملی کوڈ میں عورت دعویٰ کرتی میں خامد سے تنگ ہوں یا خامد سے مجھے یہ مسئلہ پرابلم ہے, فیملی کوڈ کے اندر کیس چلتا ہے, قاضی فیصلہ دیتا ہے. ہمارے یہاں جملہ احناف اس کے منکر ہے, کہتا ہے یہ خلع نہیں ہوا. کیوں؟ جب تک خامد کی رضامندی شامل نہ ہو خلع واقع. بھئی اگر خلع کو بھی خامد کی رضامندی سے معلق کرنا ہے تو پھر یہ بھی حق تو خامد کا ہوا, عورت کا حق تو پھر بھی نہ ہوا. تو یہ باطل تعویل کر کے اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ظلم بپا ہے یہ بھی عورت کے ساتھ ایک ظلم ہے کہ شریعت نے جو حق عورت کو دیا ہے خلع کی صورت میں, ہمارے ہاں یہ احناف جو ہیں اپنے فرقہ وارانہ تعصب کی بنا پر یہ لوگ جو ہیں اس چیز کے انکاری ہیں. اور المیہ یہ ہے, تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ تفاسیر پڑھیں نا, جہاں یہ خلع کا مسئلہ آئے گا نا وہاں اس کو یا تو بالکل گول مول کر جائیں گے, خاموشی سے وہاں کان لپیٹ کے وہاں سے گزر جائیں گے, اس کی تفصیلات, اس کی جزیات, اس کے شرعی احکام قدر تفصیل میں نہیں. اگر آئیں گے تو اپنے پھر وہی باطل نظریات کو جو ہے تفسیر میں بیان کر کے تعویلات کا سہارا لے کر کے عملی خلع کا انکار کریں گے. تو ہماری بات کا پہلا حصہ یہ ہوا کہ مرد کو جو حق ملا ہے وہ حق طلاق ہے. عورت کو خامد کی وجہ سے تنگی جو ہے اس میں اگر جدائی چاہتی ہے تو اس کو شریعت جو حق دیا وہ حق کے خلا ہے. نہ خلا خامد کی رضامندی پہ معلق ہے, بے عین اس طرح طلاق عورت کی رضامندی پر معلق نہیں ہے, اور عملاً احناف اس کے منکر ہیں. دوسری چیز ہے کہ طلاق, یاد رکھیے طلاق کے اندر بھی دو جو ہے وہ انتہائیں تھیں. اسلام نے اعتدال والا مذہب, فطری جو موقع انداز تھا وہ اپنایا اور اسی کی تعلیم دی ہے. طلاق میں بھی دو انتہائیں تھیں. ایک انتہا طلاق میں یہ تھی کہ ایک مسلک مذہب کے اندر طلاق ہے ہی نہیں سرے سے. آج بھی ایسے ہی ہے. عیسائی مذہب ہے نا, آپ عیسائی مذہب کا مطالعہ کر لیں. عیسائی مذہب کے اندر جب ایک عورت اپنے خامد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی, اب اس کے لیے جیسا بھی خامد ہے وہ جب تک حیات ہے یہ عورت اپنے خامد سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. صرف ایک صورت انہوں نے رکھی ہے, وہ بھی ایسی کیا لیں کہ بات کی کہ اگر وہ اعلانیہ عملی طور پہ اعلانیہ عورت کو بدکاری کی مرتکب خامد کو عملاً بدکاری کرتا دیکھ لیتا تو پھر ان کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, علیحدہ ہو سکتے ہیں. بس اس کے نکاح کے بعد جدائی کے لیے کوئی طریقہ طلاق عیسائیوں میں موجود ہی نہیں ہے. یہ بھی ظلم ہے کہ عورت کو ہمیشہ کے لیے پلے باندھو, خامد ظالم بھی تو ہو سکتا ہے, نان و نفقہ نہیں دیتا, شراب پیتا, بدکار ہے, اور بیسیوں ظلم ہو سکتے ہیں. جدائی کا تصور ہی ختم کر دیا گیا. دوسری انتہا ظلم کیا تھا؟ وہ جاہلیت کا رواج تھا جس کا شکوہ ایک صحابیہ نے بارگاہ نبوی کے اندر کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک صحابیہ آئی. جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا. آگے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ بیان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام. آگے وہاں بھی کہنے لگی میرے خامن نے مجھے کہا ہے لا اطلقک فتبینین منی ولا آویک. بھئی نہ تو میں نے تجھے طلاق دینی ہے کہ جس کے نتیجے میں تو مجھ سے جدا ہو سکے, نہ ہے تجھے میں نے گھر میں بسانا. اس بی بی نے سوال کیا بھی یہ کیسے ہوگا جی, طلاق بھی آپ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے اور کہتے گھر بھی بسانا نہیں. پنجابی چ کہتے نہ وسی نہ اجڑی, کہ میرا قصور کیا کہ نہ میں تیرے گھر میں بیوی بن کے رہ سکوں, نہ میں تجھے جان چھڑا کے کہیں اور جا سکوں, یہ کیسے ہوگا؟ کہنے لگا اطلقک, میں تجھے طلاق دے دیا کروں جب تیری عدت ختم ہونے کو آئے گی نا, راجا تو کہ میں پھر صلح کر لیا کروں گا, صلح کر لوں گا, نکاح بچ گیا. ثم طلق تو کہ میں پھر تجھے طلاق دے دیا کروں گا. پھر جب عدت ختم ہونے قریب آؤ گی ثم راجا تو پھر رجوع کر لیا کروں گا.
اس طرح نہ تو میرے گھر میں بس سکے گی نہ ہی تو مجھ سے جدا ہو سکے گی۔ وہ تو بیچاری اپنا طریق مستقبل دے کے چیخ اٹھی کہ میں تو سب زندگی برباد ہو گئی نا۔ پھر وہ آگے بارگاہ نبی میں شکوہ کنا ہوئی، عرض کرنے لگی آقا میں تو ماری گئی۔ جب اس نے یہ شکوہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ اب دیکھو نا وہاں کوئی طلاق کی تعداد کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں کتنی۔ وہ کہتا طلاق دیا کروں گا، جب عدت ختم ہونے کو آیا کرو گی صلح کر لیا کروں گا، پھر طلاق دے دیا کروں گا، پھر عدت ختم ہونے کو آئے گی پھر صلح کر لیا کروں گا۔ اس طرح تیری زندگی تو ایسے ہی گزرے گی، نہ تو میرے گھر میں بس پائے گی نہ مجھ سے علیحدہ ہو سکے گی۔ کوئی حد بندی نہیں ہے، عیسائیت میں طلاق کا تصور نہیں ہے اور ادھر طلاق کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اسلام نے ان دونوں کے درمیان میں اعتدال میں رکھا کہ یہ جاہلیت کا لا تعداد اور غیر محدود جو تصور طلاق تھا، اس کو اسلام نے 3 طلاقوں کے حق کے ساتھ مقید کر دیا کہ ایک خامد کو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے 3 مختلف اوقات میں طلاق دینے کا حق حاصل ہے۔ پہلی طلاق اور دوسری طلاق، ان 2 طلاقوں کے بعد خامد جو ہے وہ بیوی سے صلح کر سکتا ہے۔ عدت کے اندر خامد نے طلاق دے دی، جب تک عدت ہے، عدت کی بات بھی واضح رہے، ہمارے ہاں عام معروف یہ ہوتا ہے جی 3 مہینے عدت ہے۔ یاد رکھیے عدت کا متعلق 3 مہینے سے نہیں ہوتا، صرف عورت کی عدت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ عورت ایام مخصوصہ والی، جسے ہم ماہواری کہتے ہیں، حیض۔ جب عورت جو ہے اس کو روٹین میں ماہواری آتی ہے، وہ حیضہ عورت ہے، یعنی اس کو حیض وغیرہ آتا ہے، ابھی اس کی عمر یہ ہے، تو پھر اسلام نے اس عورت کی عدت رکھی ہے 3 حیض۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ جو عورتیں جوان ہیں، حیض والی ہیں، ان کو اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کے اندر خامد جس عدت کے اندر صلح کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ عدت 3 حیض ہیں۔ طلاق کے بعد جب تک 3 حیض پورے نہیں ہو جاتے خامد صلح کر سکتا ہے۔ اگر اس دوران صلح ہو جائے تو نکاح بچ گیا، ایک چانس خامد کا ضائع ہو گیا، نکاح بچ جائے گا، ایک چانس جو ہے وہ خامد کا طلاق کا ایک حق اس نے اپنا ضائع کر لیا۔ اگر خامد نے صلح نہیں کی اور عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی، اب اگر یہ خامد اور بیوی دوبارہ راضی ہیں آپس میں نکاح کرنے سے، تو پھر تجدید نکاح کے ذریعے نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ان کو حق مہر گواہ دیگر جو شرائط ہیں وہ پوری کر کے نئے سرے سے یہ نکاح کر کے یہ جو ہے عورت اپنے پہلے خامد سے گھر بسا لے گی۔ ایک چانس اس کا ضائع ہوا تھا۔ اس مسئلے میں آگے پھر ایک اختلاف ہے کہ آیا اس کی پہلی طلاق جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے، چونکہ ہمارے یہ موضوع سے متعلقہ نہیں ہے، وہ تفصیل میں پھر انشاءاللہ کبھی چلیں گے۔ دوسری چیز جو ہے یہاں پر 2 طلاقوں تک یہ حق ہوتا ہے صلح کا، وہ عدت کے اندر بغیر نئے نکاح کے، عدت کے بعد نئے نکاح کے ساتھ۔ اگر متفرق اوقات میں تیسری طلاق خامد نے دے دی تو پھر اب یہ حلال نہیں ہے، پھر مستقل بنیادوں پر، جس طرح پہلی دفعہ خامد تلاش کیا نا تو وہاں یہ نہیں تھا کہ مہینے کے لیے 2 دن کے 4 دن کے لیے نکاح نہیں تھا، مستقل بنیادوں پر گھر بسانے کی نیت ہے، جس طرح نئے نکاح کیا نا پہلے خامد سے، اسی طرح پھر اور خامد تلاش کیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے حادثاتی طور پہ کوئی ایسا بن جائے وہ مر جاتا ہے، یا وہ جو نہیں دونوں میاں بیوی کا ذہنی موافقت نہیں ہو پاتی، ان کا آپس میں نبھا نہیں ہو پاتا، طلاق ہو جاتی ہے، پھر کہیں بھی ایسا چانس بن گیا تو پھر ان کی صلح کی صورت میں نیا نکاح کر لیتے ہیں، تو وہ ایک الگ صورت ہے، پھر وہ صلح دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن حلالے کا معاملہ یہ تفصیل میں انشاءاللہ آگے لائیں گے کہ یہ تحلیل شرعی کیا ہوتا ہے، حلالہ ملعونہ کیا ہوتا ہے، ان دونوں کا فرق بھی ہم نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ عدت پہلی چیز ہوتی ہے کہ عورت دیکھی جائے گی حیضہ ہے کہ نہیں ہے۔ حیضہ اگر عورت نہیں ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی حیض نہ آنے کی۔ ایک صورت ہے کہ عورت حاملہ ہے، اگر عورت حاملہ ہو پھر اس کو عموماً حیض نہیں آتا ہے،
اور حاملہ عورت کو اگر طلاق ہو گئی، ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی لا علمی کی وجہ سے بات مشہور ہوتی ہے جی حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ اسلام نے، نبی علیہ السلام نے تلقین یہ کی ہے بھئی طلاق دو، تو عورت جب مخصوص ایام سے نہا کے صاف ہو جائے اور خامن ازواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، ایسے طہر میں طلاق دو، یا پھر طلاق دو اس صورت میں جہاں عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، جیسے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں نے شروع میں خطبے کے اندر بھی شروع ابتدا میں پڑھی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ انہوں نے غلطی یہ کی کہ حالت حیض میں طلاق دے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدنا عمر سے حکم، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا مرہو فلیراجعھا، کہ اے عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ کو حکم دو اپنی بیوی سے رجوع کرے، اور ثم لیطلقھا طاہرا او حاملا، پھر اس نے طلاق دینی ہے نا اس کے بعد، تو بھئی پھر یہ طلاق دے جب بیوی حاملہ ہو تب دے لے، یا جو ہے وہ حیض سے نہا کے صاف ہو چکی ہو اور اس نے ازواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، ایسی حالت میں طلاق دے لے۔ اگر عورت کو حیض نہیں آ رہا، پھر اس کی دو صورتیں، پہلی صورت ہے کہ وہ حاملہ ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت ہوگی وضع حمل، بچے کی پیدائش، جب تک بچہ پیدا نہیں نہ ہوتا اس عورت سے صلح کی گنجائش موجود ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورہ طلاق ہے 28واں پارہ ہے، مایا کہ طلاق یا جو ہے حاملہ عورتیں ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے عورت کی، یعنی کہ اگر حیض نہیں آ رہا، پھر دوسری صورت اس کی یہ ہے وہ عورت کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کو یہ حیض بند ہو گیا، ختم ہو گیا، اگر کوئی ایسی صورت ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ عورت جسے عام اصطلاح کے اندر ہمارے طالب علم بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں عام اصطلاح لفظ بولتے ہیں عائشہ من الحیض، یعنی جو حیض سے نا امید ہو چکی ہے، وہ اوور ایج ہو گئی ہے، بڑھاپے میں چلی گئی ہے، یا وہ عورت جو ہے بیماری کی وجہ سے اس کا حیض بند ہو گیا، ایسی عورت جو ہے واللہ یئسن المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو پھر ایسی عورت جس کو حیض نہیں آ رہا، اس کو طلاق ہو گئی، وہ حاملہ بھی نہیں ہے، اس کی عدت اسلام نے رکھی ہے پھر 3 مہینے۔ اور یہاں ایک اور بات ضمن الملحوظ رہے، اسلام کے اندر مہینوں کا اعتبار قمری مہینوں کا ہوتا ہے، چاند والے مہینوں کا۔ یہ ہمارے ہاں انگلش مہینے جو ہے نا، یہ اس کا اعتبار نہیں ہے، اس میں مہینہ کوئی 28 دن کا ہوتا ہے، کوئی 31 دن کا ہوتا ہے، اسلام کے اندر کوئی مہینہ نہ 28 دن کا ہوتا ہے نہ 31 دن کا ہوتا ہے، قمری مہینے یا 29 دن کے ہوں گے یا 30 دن کے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی شرعی احکام ہیں، بچے کے عقیقے سے متعلقہ کا مسئلہ ہو، عیدین کا مسئلہ ہو، روزوں کا آپ نے مہینہ دیکھنا کب شروع ہو رہا ہے، آپ نے جو ہے وہ روزے رکھنے کب ہیں، عید کب کرنی ہے، یا اس سے علاوہ عورت جو ہے وہ اس کا خامد فوت ہو گیا، اس کی عدت کب ختم ہوگی، تو یہ جو دن گننے ہیں 4 ماہ 10 دن گننے ہوں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ ان کو بتا دیجئے یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں جملہ احکام کا تعلق ہے قمری مہینوں کے ساتھ، نہ کہ شمسی مہینوں کے ساتھ جو ہے، تو یہ اعتبار جو ہوگا اس قمری مہینوں کا ہوگا، اس میں 3 مہینے جب پورے ہو گئے وہاں پر عورت کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال اب 2 طلاقیں ہیں جن کے بعد صلح کی گنجائش ہوتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے رجعی طلاق، جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے تیسری متفرق اوقات کی طلاق، یہ طلاق وہ ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے پھر صلح کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں ایک صورت اور بھی ہے طلاق کی، وہ بھی سمجھ لیں۔ عورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے وہ عورت جس نے اپنے خامد کے گھر میں زندگی بسر کی ہے کچھ عرصہ، خامد سے ازواجی معاملہ قائم ہوا، 10 دن رہی، 20 دن رہی، سال رہی، 20 سال رہی، بعد میں طلاق ہو گئی، اس عورت کو اصطلاح میں عام کہا جاتا ہے مدخولہ عورت، یعنی جس عورت کے ساتھ خامد کا ازدواجی رشتہ قائم ہو چکا ہے، وہ اپنے خامد گھر میں زندگی بسر کر چکی ہے۔ اچھا دوسری عورت ہوتی ہے وہ جس کا نکاح تو ہوا لیکن رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی، جب ہمارے یہاں ہوتا پہلے نکاح کرتا جی ٹوکری چلی ٹوری نہیں سی، لڑکا فوت ہو گیا یا اسے طلاق دے دی۔ ایسی عورت جس کو
ازواجی تعلق سے پہلے ہی، خامد کے گھر میں جانے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے، اس عورت کو کہا جاتا ہے غیر مدخولہ۔ یاد رکھیے یہ عورت پہلی ہی طلاق کے ساتھ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس عورت کے ذمے کوئی عدت نہیں ہوتی، جس کا صرف خالی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، یہ خامد گھر میں نہیں گئی، خامد سے خلوت اختیار نہیں کی، یہ عورت پہلی طلاق سے ہی اس کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ احزاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا۔ اے ایمان والو، اذا طلقتم النساء، اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، تم نے نکاح کر لیا اور ابھی تم اس کے قریب نہیں گئے اور تم نے جو ہے وہ طلاق دے دی ان کو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، اب خامدوں کے ذمے کو جو کوئی حق نہیں ہے کہ ان تمہارے لیے اے خامدو ان عورتوں کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے جن کو تم گنو، طلاق ہوئی، وہ عورت کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ آزاد ہے، وہ فوراً دستی جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو آزادی ہے، اختیار ہے، اس کے نکاح سے فوراً نکل گئی، ایسی عورت کے ذمے کوئی عدت نہیں ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے غیر مدخولہ عورت۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، بھولنی ہے، ہم نے آگے جا کر پھر گفتگو کرنی ہے، جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاوے آنے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے 3 کو 3 قرار دیا، کیوں؟ یہ بڑا ایک بنیادی مسئلہ ہے، بڑا اہم ایک پوائنٹ ہے، اور یہ مسئلہ سمجھنے میں آپ کو بڑا معاونت دے گا کہ یہ لفظ ہے 2 آئے مدخولہ اور غیر مدخولہ، دوبارہ اگر لفظ یہ بولے تو ایسا نہ ہو کہ آپ الجھ جائیں کہ لفظ کیا ہوتا ہے جی۔ ہمارے یہاں عام طور ہمارے کئی طلبہ بھائی ایسے ہوتے ہیں، کچھ تو چونکہ عملی طور پہ یونیورسٹی کالج میں پڑھے ہوتے ہیں، ان کو تو چونکہ ان لفظوں کے استعمال کا ویسے نہیں پتہ، چونکہ ان کی زبان میں استعمال نہیں ہوتے، تو ہمارے مدارس کے بھی کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ روٹین میں ترجمہ تو پڑھے ہوتے ہیں لیکن ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے، جب لفظ بولا جاتا ہے تو چونکہ ان لفظ کی مراد ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو اب وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، ان کو مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا، کیوں؟ اس کی بنیاد ان کے کھاتے میں نہیں ہوتی۔ تو مدخولہ عورت جس کو طلاق رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، یہ پہلی طلاق سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسی عورت کے ذمے کوئی عدت نہیں ہوتی۔ غیر مدخولہ یعنی غیر مدخولہ یہ عورت ہوتی، مدخولہ عورت جی یعنی غیر مدخولہ جو اس کے رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اس کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے، اور مدخولہ جس کو متفرق اوقات جس کو طلاق ہو گئی وہ جو ہے، اور متفرق اوقات میں اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو وہ اپنے خامد پہ حرام ہے۔ اب مسئلہ ہمارے ہاں جو مختلف ہی ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ یک بارگی اسلام نے طریقہ کیا دیا ہے، اسلام نے ایک مرد کو اپنی بیوی زندگی بسر کرتے ایک وقت میں ایک طلاق کا ہی حق دیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک سے زائد طلاق کا حق دیا ہی نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ شریعت نے ایک وقت میں ایک طلاق کا حق دیا ہے؟ اب اس سے پہلے کہ ہم ان ادلہ پر بحث کریں، پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے ہاں چونکہ یہ مسئلہ بیچارہ جو بندہ پھنس جاتا ہے نا، ہمارے چلی عوام جتنے دیوبندی بریلوی ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ وہ بیچارے ان بریکیوں کو جانتے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے ماحول میں نا ایک فرقہ وارانہ فضا بنی ہوئی ہے، اس کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ اپنے مولوی کو بس، وہ کوئی بیچارہ مہربانی کر دے کھینچ تان کے کسی حدیث کے پاس لے، اللہ کے بندو کیوں عزت برباد کرنی ہے، لالے کی صورت میں آؤ فتویٰ لے دیں، تو پھر بھی لوگوں کو کئیوں کو برداشت ہوتا ہے۔ کئی شریکے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بھی تانے دینے جی تسی بدکاری کر رہے ہو، تمہاری زندگی حرام کی زندگی ہے، تم نعوذ باللہ 3 طلاق کے بعد تم نے رجوع کر لیا، تم نعوذ باللہ زنا کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ میں نے ایک پیسے کا رسالہ آ گیا، لسانی رسالہ نکلتا ہے، یہ پیر سلطان باہو جو ہے نا ان کے دربار سے ان کا جو ہے وہ لسانی کے نام سے، اس کے اندر ایک مضمون تھا، وہ رسالہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، کافی دیر میرے پاس رہا ہے، ابھی شاید مل جائے کہیں سے۔ اس کے اندر آیا کہ اسی طرح ایک بندے نے متفرق اوقات میں 3 طلاقیں دے دی، خیر انہوں نے اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا، تو کہنے لگا بھی اب مسئلہ یہ تھا کہ صلح کی باری آ گئی نا،
تو انہوں نے حدیث سے فتویٰ لے کے صلح کر لیا، کیونکہ باقی جتنے تھے وہ کہتے تھے جی 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے عورت جو ہے نا اپنی بیوی کا نکاح کسی اور سے کرو۔ اب یہ بھی تو مسئلہ پریشان کون ہے نا کہ لوگوں نے آج تک یہ تو سنا ہے کہ بیٹیوں کے نکاح کیے جاتے ہیں، بہنوں کے نکاح کیے جاتے ہیں، اور لوگ عزت سے کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ نے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی ہے، لوگ کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، فریضہ سمجھ کے کرتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں اس کے لیے۔ بہنوں کی ذمہ داری کندھوں پہ آ جائے، باپ ضعیف ہو گیا یا باپ بیچارہ مر گیا، لوگ بہنوں کے نکاح بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے بیوی کا نکاح، یہ بھی تو بڑا الجھن والا مسئلہ ہے نا کہ اب بندہ، اسی لیے کبھی غور کرنا، بہن کا نکاح ہو تو کارڈ چھپتا ہے، بیٹی کا نکاح کرے تو کارڈ چھپتا ہے۔ یہ ایسا ملعون نکاح ہے جو بیوی کا نکاح ہے، اس کا کبھی آپ کو نکاح نامہ نہیں ملے گا، نہ اس کی کانوں کان خبر ہوگی۔ کیوں؟ یہ نکاح کس کا ہے؟ بیوی کا، نہ اس کی برات ملے گی نہ اس کا ولیمہ ملے گا، نہ اس کی برات ملے گی نہ اس کا ولیمہ ملے گا، نہ اس کا شادی کارڈ ملے گا۔ اب کون کارڈ چھاپ کے دے کہ بیوی کا نکاح ہے؟ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں بھی انشاءاللہ تفصیل سے آگے جا کے اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو ابتدا ہے نا ہماری، ابھی تو بات ہوگی، مسئلے کی ابتدا ہے ابھی ذرا۔ بہرحال تو یہ بیوی کا جو نکاح کا مسئلہ یہ سنگین تھا، اس بیچارہ کا بھی حوصلہ نہیں تھا کہ بیوی کسی اور کے نکاح میں دے، کیونکہ جب کسی کے نکاح میں دے گا تو اس کی مرضی ہے نا وہ آگے طلاق دے نہ دے۔ کتنے ایسے واقعے ہمارے استاد محترم نے بھی مسئلہ سنایا، ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ حمزہ چھتوی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ بھی ایک دن انہوں نے واقعہ سنایا، ہم پڑھ رہے تھے ان کے بعد دورہ تفسیر میں نے کیا ان کے پاس 1998 کے اندر، میرے استاد محترم وہ بھی، کہ ایک بندے نے طلاق دے دی نا، حلالہ ہو گیا۔ اب وہ جس لڑکے سے حلالہ کیا تھا نا، وہ 2 دن کی طے ہوا تھا یا 3 دن کا طے ہوا، تو وہ آدمی چلا گیا اس گھر میں، نوجوان مدرسے کا طالب علم تھا، انہوں نے کہا چل نوجوان پڑھنے آیا، اس سے نکاح کر دو۔ وہ عورت غیور تھی بیچاری، وہ تھی بھی مالدار، اس نے اپنے وہ جو خامد تھا نوجوان، اسے کہا اللہ کے بندے تیرے پاس ذریعہ معاش کوئی نہیں نا، میں ثابت سی ہے، تو پریشان نہیں ہونا، تیرا خرچہ جو ہے اس کی تو فکر نہیں کرنی، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تیرا گھر میں چلاؤں گی، تو نے مجھے طلاق نہیں دینی، مجھے کس چیز کی سزا ہے کہ میں کبھی کسی کے بستر پہ کبھی کسی کے بستر پر، تو نے مجھے طلاق نہیں دینی۔ وہ 2 دن گزرے تو خامد اس کا آ گیا، پہلا جو تھا آ گیا تھا میری بیوی کو طلاق دو، کہتا بیوقوف نہ ہو تو بھائی بیوی تیری طلاق میں نے دینی ہے، تو عقل کا علاج کروا، بھی بیوی تیری ہے طلاق میں نے دینی ہے۔ کہنے لگا اچھا اپنی بیوی کو طلاق دے، کہتا میرا دماغ خراب ہے کہ تیری وجہ سے گھر اجاڑ دوں، کہتا میرا دماغ خراب ہے کہ تیری وجہ سے اپنا گھر برباد کر لوں، اگر بیوی تیری ہے تو بھائی مجھے حق کو نہیں طلاق دینے کا، اگر میری ہے تو تیری وجہ سے میں اپنا گھر برباد کروں، کیوں؟ میں تو نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ایک اپنی جگہ پھر الگ مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ بیوی کس کی ہے اور لینی کس نے ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ ایک پراپیگنڈا کے تھا، اس نے واقعہ لکھا، انہیں فتویٰ لے کے صلح کر لی، تو جناب شریکے میں تانے شروع ہو گئے، جی انہوں نے بدکاری کر رہے ہیں، جی ان کا جب تک کٹھے رہو گے تم زنا کی صورت میں کٹھے رہو گے، اگر اولاد ہوگی تو نعوذ باللہ زنا کی پیداوار ہوگی، دے تانے، مجبور کر دیا ان کو بیچارہ۔ انہوں نے پوچھا اپنے مولوی سے، وہ بریلوی تھا، ہاں جی کیا کرنا جی؟ انہوں نے کہا جی لالہ کروانا پڑے گا۔ بالآخر قرآ نکلا مولوی صاحب کا، مولوی صاحب کے ساتھ لالہ پورا گیا، اور کہتے جی اور یوں جو ہے مولوی صاحب نے خدمت خلق کا یہ فریضہ نہایت احسن انداز میں سر انجام دیا، اور یوں رجوع ہوتے ہوتے 10 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ 10 ماہ کیوں لگتے ہیں؟ یقینی بات ہے درمیان میں کوئی نئی مخلوق بھی آ سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کل چلتے ہیں آگے اس پہ اوپر۔ تو اب یہ لوگ تانے دیتے ہیں جی یہ کٹھی 3 طلاقیں، جی یہ نکاح نہیں ہوگا، جی یہ زنا ہوگا، یہ حرامہ ہے، طرح طرح کے تانے ہیں۔ یہاں ایک میں بات سمجھ لیں، اور کہتے جناب یہ غیر مقلد ہیں جی، یہ اہل حدیث ہیں، یہ ان کا ایک غلط فتویٰ ہے، یہ ظلم کرتے ہیں جی، یہ حرامہ کرواتے ہیں جی، 3 طلاقوں کے 1 ہو گیا فتویٰ دے کر کے۔ جب یہ اس طرح کے فتوے دینا بڑی شاندار بات ہے، بڑے آرام سے۔ پچھلے دنوں میں نے فتوے کا جواب لکھا ہے، جامعہ نعیمیہ سے مفتی مدنی ہے،
اس نے ایک فتویٰ لکھا، اسی طرح اس نے لکھا یہ زنا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. وہ بیچارے رشتے دار ہیں آپس کے اندر، جنہوں نے کہ دونوں لڑکی لڑکا جو ہے وہ آپس میں مسیر ہیں، دونوں آپس کے اندر خالہ زاد ہیں، طلاق ہو گئی ہے، دونوں راضی بھی ہیں. ایک کا ریل حدیث کیا، دوسرا دیوبندی ہے. لڑکا بھی راضی، لڑکی بھی راضی ہے. اب لڑکے کا باپ دیوبندی ہے، فتویٰ لایا جامعہ نعیمیہ سے. اب اس کا پھر میں نے جب نہیں اس کا باپ مانا، پھر میں نے اس کا جواب لکھا 25 صفحات پہ مشتمل. اس نے بھی یہ بات ہاتھ رکھی ہے جی یہ زنا کرواتے ہیں جی، بدکاری ہے جی. یہاں ایک بات سمجھ لینا، کیا یہ موقف صرف اہل حدیث کا ہے کہ 3 طلاقیں کٹھی دی جائے تو 3 ہوتی ہیں، 1 ہوتی ہیں؟ پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں. اگر کٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 ہونے کا موقف اہل حدیث کا تو چھوڑ دو. اس سے پیچھے آؤ، یہ کس نے کہا کہ 3 1 ہوتی ہیں؟ ہم قرآن سے بھی ثابت کریں گے کہ قرآن طلاق میں حق کیا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے لیے جو ہے قانون کیا وضع کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عہد خلافت میں جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں اندر قانون کیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قانون کیا تھا. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تحدیدی جو فیصلہ دیا، فتویٰ دیا، اس کی شرعی حیثیت کیا تھی، اس جیسے جو ہے وہ شرعی فتویٰ جو تھا، سیاسی فتویٰ جو تھا، وہ اس کا معاملہ کیا ہے، کیسے وہ شرعی جو ہے تعزیری فتویٰ، یہ تفصیل کریں گے. سب سے پہلی بات، ہم تو آج کے ہیں نا، پیچھے آ جاؤ. یہ موقف اب یہ میں حدیثیں نہیں بیان کر رہا، ابھی قرآن نہیں، ابھی صرف ان لوگوں کو ایک جواب کی صورت میں آپ کے نالج کے لیے، آپ کے جو ہے آپ کو فائدہ افادے کے لیے ایک بات بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا. امام طحاوی حنفی محدث ہیں، اور یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 3 اور 4 صدی ہجری کے محدث ہیں. 3 صدی ہجری کے. ان کی کتاب ہے طحاوی شریف. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ طحاوی شریف. مکتبہ رحمانیہ کا درسی نسخہ ہے نا آج کا، اس کا صفحہ 35 ہے، 34 اور 35. انہوں نے بھی لکھا ہے، پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھی ہے کہ کانت طلاق ثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر والسنتین من خلافت عمر، کہ نبی علیہ السلام کے دور میں یکبارگی 3 طلاقیں، کٹھی کو 3 طلاق دیتا تو 1 شمار ہوتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں کو کٹھی 3 طلاقیں دیتا تو 1 شمار ہوتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر کٹھی 3 طلاقیں دیتا تو 1 شمار ہوتی. یہ وہ نکل کر کے لکھا. کہتے ہیں پھر آگے امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةً. امام طحاوی حنفی 30 صدی کے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا معا، اگر کوئی بندہ اکٹھی یکبارگی 3 طلاقیں دے دے، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے، وقعت علیہا واحدتن، تو عورت کو 1 طلاق پڑے گی، 3 نہیں پڑے گی. کون کہہ رہے ہیں؟ امام طحاوی حنفی 30 صدی ہجری کے محدث. اب بتلاؤ اہل حدیثوں پہ جو تبرے کرتے ہو وہ بھی سامنے رکھو اور اپنے حنفی محدث کو دیکھو کون ہے اور کس دور کی بات کر رہے ہیں، کس دور میں کہہ رہے ہیں. 3 صدی ہجری کا دور ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کٹھی کو 3 طلاقیں دے تو کتنی ہوں گی؟ اہل علم کی ایک جماعت کا موقف ہے. اچھا انہوں نے موقف کہاں سے لے لیا؟ انہوں نے موقف کہاں سے لیا؟ آگے خود امام طحاوی حنفی لکھتے ہیں وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے کہ جو کانت طلاق ثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بکر والسنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدہ، یہ جو حدیث ہے اس سے دلیل لے کے اہل علم کی ایک جماعت کا موقف ہے کو کٹھی 3 طلاقیں تو کتنی شمار ہوں گی؟ اچھا تھے کون یہ لوگ؟ میں آگے اور بھی آتا ہوں. خود میں کوشش کروں گا کہ اہل حدیث علماء کا نام کم سے کم لوں، چونکہ ہم نے مسئلہ سمجھانا مطلوب ہے، کسی کی تذلیل تحقیر توہین مقصد نہیں ہے
کیونکہ ہمارے یہ جو حنفی بھائی ہیں نا، جو اس مسئلے میں تشدد کرتے ہیں، کم از کم ان میں جو سنجیدہ لوگ ہیں، ان کے اندر جو علم دوست لوگ ہیں، یا ان کے اندر جو غیر متعصب ہیں، اگر وہ حقیقت حال کو سمجھنا چاہے تو کم از کم ان کے سامنے بھی ایک مستند دلیل کے ساتھ ایک موقف موجود ہو۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی کے سینے میں حق ڈال دینا ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا تھا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب امام طحاوی نے یہ نقل کی ہے۔ علامہ عینی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، علامہ عینی حنفی، ان کی کتاب کا نام ہے عمدۃ القاری، صحیح بخاری کی یہ شرح ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ امام طحاوی حنفی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اہل علم کی ایک جماعت کا، ایک قوم کا موقف یہ ہے کہ ان رجل طلق امرأته ثلاثا معا وقعت علیہا واحدۃ، اگر کوئی بندہ کٹھی 3 طلاقیں دے تو ایک ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک قوم کا، ایک پوری جماعت کا یہ موقف ہے، تو کہتے ہیں اراد ہؤلاء القوم۔ علامہ عینی حنفی لکھتے ہیں کہ امام طحاوی نے یہ کہا ہے نا، اس سے مراد پتہ کون ہے؟ اس سے مراد وہ اس سے مراد جو اہل علم ہیں وہ ہیں امام طاؤس، سیدنا عبداللہ بن عباس صحابی رسول کے شاگرد تابعی امام طاؤس تابعی بھی یہی کہتے تھے کٹھی کو 3 ہوگی تو دیو گے تو کتنی ہوگی؟ 1۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس کا شاگرد امام طاؤس رحمۃ اللہ ثقہ تابعی ہے۔ و محمد بن اسحاق امام ابو حنیفہ کا استاد، امام السیر والمغازی امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ اور ان کو یہ کوئی کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ امام محمد بن اسحاق استاد امام ابو حنیفہ کے، امام ابو حنیفہ کے استاد ہونے کی دلیل یہ ہے، علامہ امام ابو نعیم اصبہانی نے کتاب لکھی ہے مسند ابی حنیفہ، مسند ابی حنیفہ بروایت ابو نعیم اصبہانی، بروایت ابی نعیم اصبہانی۔ اس کے اوپر تعلیق لکھی ہے علامہ عبد الشہید نعمانی نے، دیوبندی ہیں یہ، اسلام آباد سے یہ کتاب چھپی ہے، دیوبندیوں نے چھاپی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ جو روایتیں لی ہیں انہوں نے باقاعدہ اس میں درج کیا ہے۔ امام محمد اسحاق امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ تو تابعی طاؤس رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں 3 طلاق کٹھی ہو جائے کتنی شمار ہوں گی؟ 1۔ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں وہ بھی کہتے ہیں کٹھی، ان کا موقع بھی یہ ہے کہ 3 2 تو کتنی ہوں گی؟ پھر اسی طرح امام ابراہیم نخعی جن سے بہت زیادہ استفادہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا موقع بھی یہ کٹھی کو 3 دے تو کتنی ہوگی؟ 1۔ امام حجاج بن ارطاط ان کا موقع بھی کیا ہے کہ کٹھی 3 2 کتنی ہوگی؟ 1۔ کہتے ہیں بعض ظاہریہ اور بعض اہل ظاہر بھی ان کا موقع بھی یہ کٹھی کو 3 طلاقیں تو کتنی ہوگی؟ کون کرنے ہوگے؟ تابعی بھی شامل ہے، امام طاؤس۔ امام ابو حنیفہ کے 2 استاد بڑے وہ بھی اس میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ اور یہاں ضمناً ایک اور بات نوٹ کر لو، نقطے کی بات ہے، دیوبندی بریلوی دونوں نے یہ بات لکھی ہے۔ دیوبندیوں کے اندر ماسٹر امین قاروی نے تجلیات صدر میں یہ بات لکھی ہے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 612، فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 612 پر یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس بندے سے روایت لے لے اس کی ثقاہت ثابت ہو گئی۔ یعنی کسی محدث کے، کسی امام کے قابل اعتماد ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے کیا بیان کریں؟ روایت لے لیں، حدیث بیان کریں، وہ ثقہ ہے۔ اب یہ ثقہ محدث ہے، کوئی گئے گزرے تو ہے نہیں۔ اب جو لوگ یہ زبان درازی کرتے ہیں کہ جی دیکھو کٹھی 3 طلاقیں، ایک جو ہے جو کہتا ہے 1 ہوتی ہے، جو وہ اگر صلح کراتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ زنا ہے، یہ فلاں ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ ان ائمہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا یہ بدکاری کا نظر رکھتے تھے؟ کیا یہ باتیں کہہ کر کے، یہ موقف رکھ کر کے، کیا یہ فتویٰ دے کر کے کیا نعوذ باللہ وہ زنا کی ترویج کرتے تھے، بدکاری کی نعوذ ترویج کرتے تھے؟ کم از کم لفظ بولتے وقت سوچنا چاہیے کہ یہ جو الفاظ ہیں اس کی زد کہاں پہ پڑتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ پر بھی، اور
تابعین پر بھی وہ تابعین جو اس دور کے لوگ ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر الناس پہ جا کے زد پڑتی ہے اس چیز کی۔ پھر اگلے مسئلے پہ چلیے، امام رازی ہمارے ہاں دیوبندی بریلوی دونوں کے معتمد مفسر ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ بھی یہ بات لکھتے ہیں، ثم اختلف القائلون، کہتے ہیں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کٹھی تین طلاقیں دے تو واقع ہو جاتی ہیں، اب کتنی واقع ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے کہ تین، اس میں دو گروہ ہیں، کہتے ہیں ان کا اختلاف ہو گیا۔ کہتے ہیں جب ان کا اختلاف ہو گیا نا، اختلافوا علی قولین، ان کا دو قولوں پہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں پہلا گروہ جو یہ کہتے ہیں کہ کٹھی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، کہتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْ عُلَمَاءِ وَكَثِيرٌ مِّنْ عُلَمَاءِ، اہل علم کی ایک کثیر جماعت ہے جو کہتی ہے انہ لو طلق اثنتین او ثلاثا یقع واحدۃ وہذا هو الاقیس۔ اہل علم کی ایک بڑی جماعت جو ہے اس کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی بندہ کٹھی تین طلاقیں دے دے نا تو ایک شمار ہوتی ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کثیر اہل علم کی جماعت کا یہ موقف، وہ اختیار و کثیر من علماء الدین، علماء دین کی ایک بڑی جماعت جو ہے ان کا یہ موقف ہے کہ کٹھی کو تین کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں ھذا ھو الاقیس، قانون کے مطابق اصول کے مطابق بھی یہی بات ہے کہ کٹھی تین کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہیں۔ اب امام راضی کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ کیا خیال ہے وہ تین کو ایک قرار دے کے نعوذ باللہ کیا وہ بھی برائی کی ترویج کرتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ اب وہ بھی حرامی کی طرف جاتے تھے لوگوں کو؟ کیا نعوذ باللہ وہ بھی بدکاری کو راج کرتے تھے؟ بہرحال یہ میں نے ایک بات عرض کی کہ اختلافی مسئلے کے اندر یہ متقدمین میں بھی موقف یہ موجود ہے اسی طرح۔ اب آ جائیے، ہم کہتے ہیں کہ کٹھی کو تین طلاقیں دے تو ایک شمار ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے عرض کی تھی کہ شریعت کی روح سے ایک وقت میں ایک بندے کو ایک طلاق کا حق حاصل ہے۔ دلیل قرآن مجید میں ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ یہ بات توجہ کے ساتھ سمجھ لینا، ایک ہوتا ہے اثنتان، ایک ہے مرتان۔ اگر لفظ ہوتا نا اثنتان ہے تو معنی بنا طلاقیں دو ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا طلاقیں دو ہیں، کیا کہا؟ الطلاق مرتان۔ میں اپنی بات یہاں میں نے کہا میں نہیں کروں گا اپنی بات، صرف ہمارا مقصد بات سمجھانا ہے۔ حنفی مفسرین کو اٹھاؤ، نمبر ایک امام ابو بکر الجساس، ان کے احکام القرآن اٹھائیے۔ امام ابو بکر جساس نے بھی یہ معنی کیا کہ مرتان اللہ نے کہا ہے، مرتان کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اوقات میں دو طلاقیں دی جائیں گی۔ کہتے ہیں آپ کسی بندے کو 2 درہم دیتے ہیں تو یہ 2 مرتبہ نہیں ہے، یہ ایک ہی مرتبہ ہے۔ ایک دفعہ آج دیے، پھر آپ کسی وقت میں دوبارہ اس کو درہم دیتے ہیں تو پھر یہ ہوا 2 مرتبہ۔ اللہ نے مرتين لفظ بولا ہے جس کا معنی کیا بن گیا؟ مختلف 2 اوقات کے اندر طلاق ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے حکم ہی یہ دیا طلاق وقفے سے 2 الگ الگ اوقات میں 2-3 طلاقوں کا حق دیا اور مختلف اوقات میں دینے کا حکم دیا، تو پھر ایک وقت میں کتنی طلاقوں کا حق ملا بندے کو؟ 1 طلاق۔ یہی بات امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی لکھی ہے، یہی بات کہ الطلاق مرتان کا معنی تطلیقۃ بعد تطلیقۃ، کہ ایک وجہ بندہ کے جو ہے مختلف اوقات میں طلاق کا حکم ہے۔ یہی بات علامہ سندھی حنفی نے حاشیہ سندھی جو سنن نسائی کے اوپر اس میں یہ بات لکھی ہے۔ یہی بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی حنفی ہیں، یہ علامہ سندھی حنفی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی، امام رازی احناف کے معتمد جو ہیں مفسر ہیں، اس طرح ابوبکر جساس حنفیوں کے معتبر مفسر ہیں۔ یہ 4 والے میں نے اس ذکر کیے ہیں۔ تو ایک وقت میں تو 1 طلاق دینے کا حکم ہے، جب 1 کا حکم ہے تو 1 سے زائد دے بھی اس وقت تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایسی غلطی کرتا ہے 1 سے زائد دیتا ہے اس کو شریعت پہ لٹایا جائے گا۔ یہاں یہ بات ہم انشاءاللہ آپ کو واضح کریں گے کہ اگر ایک بندہ یہ غلطی کرتا ہے وہ کٹھی 3 دے دیتا ہے، کتنی ہوں گی؟ حق تو اس کو 1 کا ہے، ایک وقت میں 1 کا ہے،
اس کا طریقہ کار غلط ہے، اس وجہ سے اس کو ڈانٹ پڑ بھی ہوگی، اور اگر خلافت کا دور ہے تو اس جرم کے اوپر جو ہے اس کی گوشمالی بھی ہو سکتی ہے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے والے سے ہے نا کہ بندہ کٹھی 3 طلاق دیتا اس کی طبیعت بھی صاف کرتے تھے، اوجع ظہرہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو درے بھی مارا کرتے تھے اگر کٹھی 3 طلاق دیتا کوئی تو۔ کام اس کا غلط ہے، اس کے طریقہ کار نے غلط کیا، طلاق بے کتاب اللہ، قرآن سے مذاق کے مترادف ہے، اور اس کو لوٹایا جائے گا شریعت کی طرف، اور شریعت میں حق کتنی کا تھا؟ 1 کا، تو کتنی واقع ہوں گی؟ 1 طلاق واقع ہوگی۔ نمبر 2، حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے اندر جو ہے، جو ہم نے پہلے بھی امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے ضمن میں بیان کی ہے، یہ بہت کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم سے میں اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ کیوں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، جو بندی علماء میں سے مولانا سرفراز خان صفدر نے اپنی کتاب احسن الکلام کے حاشیے میں بھی بات لکھی ہے، بخاری اور مسلم کی صحت پر اجماع ہے، بخاری اور مسلم کی صحت پر کیا ہے؟ دونوں صحیح ترین کتابیں ہیں، قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، اس کے بعد صحیح ترین کتاب مسلم شریف ہے، جس میں ضعیف روایت والا تصور ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ضمن یہ بات بھی ملحوظ رہے، ماسٹر مین کارڈ نے ایک اور بھی جملہ لکھا ہے، کہتے جو اجماع کا مخالف ہے نا بنص کتاب و سنت وہ دوزخی ہے، یہ تجلیات صفدر ہے جلد نمبر 7۔ تو اب یعنی جو مسلم کی روایتوں کو ضعیف کہے گا نا پھر وہ اجماع کا کیا بنے گا؟ مخالف، اور اپنے فتوے کے مطابق کم از کم کیا بنے گا؟ جہنمی۔ بہرحال ہم نہیں کہتے، جو کہتے ہیں صرف ان کی نقل کی ہے، بات سمجھ آئیے؟ اگر کہیں سے بات سمجھنا ہے تو بتا دینا، میں بات دہرا دوں گا، ٹھیک ہے؟ چلیے جی اس سے آگے چلیے، پھر آگے حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانت طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ نبی علیہ السلام کا پورا دور زمانہ اگر کوئی بندہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تو اس کو کتنی شمار کیا جاتا؟ اچھا یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے جی، ہمارے سادہ لوگ عوام چاری ہوتی نا، ان بیچاروں کو میں نے پہلے کہا نا وہ بیچارے ان کا قصور نہیں ہے، نہ وہ بیچارے اس ظلم کے قائل ہیں، وہ بیچارے سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے ان مولویوں کے چنگل میں پھنسے ہوتے ہیں، ابا حنفی سی میں حنفی، ابا دیوبندی میں دیوبندی، ابا بریلوی سے میں بریلوی، وہ ایک خاندانی سلسلہ ہوتا ہے، ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا بریلویت کیا ہے، دیوبندیت کیا ہوتی ہے، حنفیت کیا ہوتی ہے، وہ بیچارے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں سادے بیچارے، لیکن جب پھنستے ایسے مسئلے میں پھر بیچاروں کے نا 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں بیچارے، اب کدھر جائیں۔ بہرحال کہتے جی عوام کو پتہ کیا مغالطہ دیتے ہیں یہ لوگ، یہ اہل حدیث ترجمہ غلط کر دیتے حدیث کا، بھئی کس نے یہ ترجمہ کہاں سے آگے کٹھی 3 طلاقیں یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ یہ ایک اعتراض کرتے ہیں ترجمے پر حدیث کا، یہ کس لفظ کا معنی ہے کٹھی 3 طلاقیں، یہ کس لفظ کا معنی؟ ہم نے کہا چلو یار ہم ترجمہ ہی نہیں کرتے، پھر راضی ہو؟ ہم کرتے ہی نہیں، تم کر لو، دیکھتے ہیں، ہم اپنا نہیں کرتے، تمہارے اکابر سے دے دے وہ مان لو، کوئی دیوبندی ہو وہ ترجمے پہ اعتراض کرے نا، انہیں کہا بالکل ٹھیک ہے بھئی ہم اپنا نہیں کرتے، تمہارے عالم کا ترجمہ دے دیتے ہیں وہ مان لو۔ جب دیوبندی کو ترجمے پہ اعتراض کرے تو اپنا نہیں، مولانا پالن حقانی دیوبندی تبلیغی جماعت کا امیر گزرا ہے، پالن حقانی، مولانا پالن حقانی کی کتاب ہے، انہوں نے اس کے اندر لکھ کے یہی ترجمہ جو ہے وہ کیا، شریعت یا جہالت۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ شریعت یا، انہیں بھی کہا کہ دیکھو 3 طلاقیں دے دے نبی تو کٹھی 3 طلاقیں دے تو اس کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ اب یہ اعتراض مولانا پالنا کہانی پہ کرو، ان سے پوچھا حضرت آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے لے لیا؟ اب جو غصہ ہم پہ نکالنا نا ادھر نکالو نا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ اس سے بھی آگے دوسری بات کو بریلوی کیا دیتا ہے، یہ کٹھی 3 طلاقیں کس لفظ کا معنی ہے؟ ہم نے کہا جی آپ طالب علم ہیں، عوام ہیں، آپ نا الجھے نہیں، آپ اپنی جماعت کے شیخ الحدیث سے ترجمہ پڑھ لیں۔ بھئی وہ کون سا ہے؟ کہ آپ کی جماعت کے شیخ الحدیث ہے مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی، انہیں مسلم شریف کی شرح لکھی ہے 7 جلدوں کے اندر، شرح مسلم سعیدی کے نام سے، شرح صحیح مسلم کے نام سے، مولانا غلام رسول سعیدی، باب ہے طلاق الثلاث کا مسلم کے اندر،
صفحہ نمبر ہے 1019، 1019، جلد نمبر ہے 3۔ ترجمہ وہاں پر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کٹھی کو 3 طلاقیں دے دیتا، اس کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ عہد خلیفہ عمر حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کٹھی 3 طلاقیں دے تو کتنی شمار ہوتی تھی؟ ایک۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کٹھی کو 3 طلاقیں دے شمار کتنی ہوتی تھی؟ ایک۔ 2 سال تک یا 2 سے 3 سال تک۔ ترجمہ والا مسئلہ حل ہو گیا، الجھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یاد رکھے ہو پنجابی چ کہتے ہیں مولوی من جے جھگڑا کادا، پھر مولوی نہیں کدی منیا، سمجھے؟ خاص کر جو جنہوں ساڑے اس طرح ملا کہتے ہیں نا پیٹ پرست قسم دے لوگ، جنہاں نو رب دا ڈر خوف نہیں ہوندا، جنہاں نے علماء نو بدنام کیتا ہویا ہے، اگر یہو جہا طبقہ کو ہوئے نا انہوں مناؤں دا سوکھا آسان طریقہ ہوندا، اپنی چھڑ دیو بات، انہوں کہا بھئی اپنے علماء تیرے عالم کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ اس لیے میں نے 2 ہمارے یہاں مکتبہ فکر ہے، دیوبندی اور بریلوی، دونوں میں نے ترجمہ ہی وہ پیش کیا ہے جہاں پہ یہ مسئلہ نہ رہے بھئی اپنے عالم کا لے لو ترجمہ، چلو پھر تو اعتراض نہیں نہ بنتا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ ہمارا ترجمہ ہو نہ آپ کا اعتراض ہو، بات ہی ختم ہے۔ اب جب تک چلیے آگے، اب یہ حدیث ہے عہد نبوی میں کٹھی 3 طلاقیں دے تو کتنی ہوتی تھی شمار؟ اب یہ مسئلہ بڑا حل بڑا واضح ہے۔ کان طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عہد نبوی میں کٹھی 3 تھا تو 1۔ اچھا عہد نبوی کے فیصلے ہوتے کہاں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فیصلے کہاں ہونے تھے؟ کون کرتا تھا فیصلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اور عدالت تو نہیں تھی کہ جو یہ فیصلے کرتی۔ یہ بات میں نے پتہ کیوں کی ہے؟ بعض متجاہل، ایک جاہل ہوتا ہے ایک متجاہل ہوتا ہے، تکلف تصنف بناوٹ آتا ہے نا باب تفاعل کے اندر بھی اور تفاعل کے اندر بھی آ جاتا ہے، جان بوجھ کے جاہل جو بن جاتے ہیں، کہتے ہیں علی عہد رسول اللہ صلی اللہ کے نبی کے دور میں ایسا ہوتا، یہ تو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کرتے تھے، کوئی اور کرتا، کون کرتا تھا یہ تو نہیں نہ پتا۔ ایسے بھی بعض اعتراض لوگوں نے کیے ہیں۔ علم کی دنیا کے اندر تو یہ بدترین جہالت ہے کہ یہ مرفوع تقریری ہے، عام بھی علم حدیث کا ادنا طالب علم اس بات کو سمجھتا ہے۔ بہرحال عہد نبی میں اور کون سی عدالت تھی جہاں فیصلے ہوتے تھے؟ فیصلے اللہ کے نبی کے پاس ہی ہوتے تھے نا۔ اچھا دوسری بات، دین مکمل ہوتا ہے کہاں ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام کا پورا دور قانون کیا بن گیا؟ کٹھی کو 3 طلاقیں دے، کتنی شمار ہوں گی؟ 1۔ اس کے بعد آ گیا خلفاء راشدین کا دور، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ۔ خلفاء راشدین میں کان طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنتین ابی بکر، سیدنا ابو بکر پورے 2 سال 3 ماہ، 2.25 سال عہد صدیقی، جمیع صحابہ کرام اور تابعین بھی اس دور میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام کا پورا دور قانون کیا ہے؟ کٹھی 3 کتنی ہوگی؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور کا اجماع ہے۔ یہ لوگ ایک دعویٰ پتہ کرتے ہیں، وہ جی 3 دے 3 ہو، 3 طلاقوں کا 3 ہونے پہ اجماع ہے۔ ہم نے کہا اجماع ہم پیش کرتے ہیں، کوئی توڑو تو صحیح اللہ کے بندو، اجماع کی بات کرتے ہیں تو اجماع کا جواب اجماع سے دیں گے۔ آؤ اجماع پہ، عہد صدیقی کا اجماع ہے، کوئی ایک صحابی تابعی مخالفت دکھا دو اجماع کی جس نے یہ کہا ہو کہ کٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں 1 نہیں ہوتی، چلو دکھاؤ کوئی ایک۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اجماع ہے، صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں، اجماع ہے کٹھی 3 طلاق کتنی ہیں۔ کہتے جی اہل اجماع کو نہیں مانتے، اہل جیسا اجماع لے کے تو آؤ، کوئی اہل حدیثوں جیسا اجماع بھائی لے کے تو آؤ۔ گالی دینا آسان ہے، تانے دینا آسان ہے، اہل حدیث جیسا اجماع تو لاؤ۔ عہد صدیقی کا اجماع کھڑا ہے، سارے صحابہ اور تابعین، ایک بھی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو کہ 3 ہوگی، بلکہ کیا کرتا کٹھی 3 1 ہے۔ قانون یہ ہے
وسانتین من خلافت عمر، سیدنا ابو بکر عمر کے 2 سالوں تک. مسلم میں دوسری روایت ہے سلاس کے لفظ ہے 3 سالوں تک، یعنی 2 سے 3 سالوں تک قانون یہی تھا کو کٹھی 3 طلاقیں دے کتنی شمار ہوں گی؟ 1. اب ایک مسئلہ، اب یہ سیدنا عمر کو قانون ساز کیوں کرنا بنانا پڑا کہ 3 ہوں گی؟ اب یہ مسئلہ سمجھ لینا. سب سے پہلے سیدنا عمر کا ذاتی موقف کیا ہے یہ سمجھ لو. حنفی مر جائے گا سیدنا عمر کا پورا موقف نہیں بیان کرے گا، مر جائے گا. پنجابی کے زہر دا پیالہ پی لے گا پر نہیں کرے گا. کیوں؟ ان کا موقف بھی حنفیوں کے خلاف ہے. سیدنا عمر کا موقف کیا؟ 3 طلاق ہے. سیدنا عمر کے الفاظ صحیح مسلم شریف میں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ عنات. ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ عنات. لوگوں نے اس کام میں جلد بازی شروع کر دی جس میں ان کے لیے مہلت تھی. بات سمجھ آئیے؟ جلد بازی کیا کر دی؟ لوگوں نے کٹھی 3 طلاقیں دینی شروع کر دی. اور صحیح مسلم باب الطلاق کی ثلاث کی آخری روایت ہے فلما تتابع الناس، فلما تتابع الناس، لوگوں نے پیتر پہ متواتر لگاتار طلاقیں دینی شروع کر دی. جب لگاتار دینی شروع کر دی اب کٹھی 3 طلاقیں دینا قرآن سے مذاق ہے. نسائی شریف میں حدیث ہے، صحابی کا نام محمود بن لبید ہے رضی اللہ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، صحابہ تشریف فرما. ایک آدمی آ گیا، ایک آدمی آیا اور اس نے طلق امرأۃ الثلاث، اس نے اپنی بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دے دی تھی. فقام غضبان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے سے، اس حالت میں غصہ آ گیا، کھڑے ہو گئے. صحابہ کہتے غصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. حالت یہ تھی فَكَأَنَّمَا قُفِيَ فِي وَجْهِهِ الرُّمَّانُ، یوں کہہ لی ایسے لگتا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پہ نا انار نچوڑ دیے گا، اتنے سرخ ہو غصے سے. آپ نے فرمایا اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کیا قرآن سے کھیلا جا رہا ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کو مذاق بنایا جا رہا ہے؟ آپ کا یہ غصہ دیکھ کے، ناراضگی دیکھ کے کہ کٹھی 3 طلاقیں بندے نے دے دی. ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہ نبی علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے، آگے عرض کرنے لگا آقا دانی اقتلہ، اذن آقا مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دوں، یہ قرآن سے مذاق کرنے والا ہے. آپ نے خاموشی اختیار کی، اجازت نہیں دی. طلاق دی کٹھی بندے نے 3. کتنی طلاقیں دی کٹھی؟ عہد نبی میں قانون کیا ہے؟ کانت طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عہد نبی میں کٹھی کو 3 طلاقیں تک کتنی شمار ہوتی تھی؟ دینے والے بھی موجود ہیں اور عہد نبی میں قانون بھی موجود ہے. اب یہ کا طریقہ غلط ہے. کٹھی 3 طلاقیں دینا ہے کیا؟ قرآن سے مذاق ہے، حرام ہے، طریقہ کار غلط ہے. اگر کوئی غلط طریقہ کر اختیار کرے اس کو لوٹائے کس طرف؟ سنت طریقے کی طرف. سنت کیا؟ ایک میں کتنی کا آقا اس کو؟ 1 کا. شمار کتنی ہوگی؟ 1. اس لیے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے. یہی وجہ ہے سیدنا عمر کی ہم نے بات کی کہ سیدنا عمر کا موقف کیا تھا. اجماع تھا صحابہ کا، وہ ہم نے بیان کر دیا اوپر. سیدنا ابو بکر کے دور میں سیدنا عمر کا دور آ گیا. 3 سال تک تو 3 1 تھی. اب جب وہ فیصلہ نافذ کرنے لگے سبب کیا بنا؟ حدیث میں وجہ سے آگئی فلما تتابع الناس، لوگوں نے پیدر پہ طلاقیں دینی شروع کر دی. کام یہ کیا ہے؟ قرآن سے مذاق. اب یہ غلط روش چل پڑی تھی، ایک غلط روش چل پڑی تھی. سیدنا عمر کا موقف کیا ہے؟ سیدنا عمر جب قانون سازی کرنے لگے کہ انہوں نے غلط روش اپنا لی، اب ان کو روکنا ہے غلط روش سے. اور یہ اسلام کا ایک قانون ہے، اصول فقہ پڑھنے والوں، سد ذریعہ. سد ذریعہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سد کا معنی ہوتا ہے بند کرنا. دیوار ہوتی ہے نا، اس کو بھی عربی میں سد کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی رکاوٹ ہوتی ہے نا، راستہ بند کر دیتے ہیں.
اس کو بھی سد کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سد سکندری سنا لفظ، سکندر کی بنائی ہوئی دیوار۔ سد ذریعہ، اور ذریعہ کہتے ہیں واسطہ، وسیلہ، رستہ، یعنی رستے کو بند کرنا، یعنی غلط کام کو جو رستہ مل گیا نا، لوگوں نے یہ کام شروع، اس کا رستہ بند کرنا ہے، برائی کا رستہ بند کرنے کے لیے سیدنا عمر سے قانون سازی کرنے لگے۔ اب اس کا طریقہ پتہ کیا ہوتا؟ اس کے لیے بعض اوقات ایک حلال جائز کام جو ہوتا ہے اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو غلط روش سے روکنا۔ یہاں نا لوگ بڑے جذباتی ہو کے اعتراض کرتے ہیں مسئلے پر، وہ جی سیدنا عمر نے شریعت بدل دی تھی، تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ سیدنا عمر نے شریعت بدلی تھی؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، جذبات سے کھیلنا اور ہے، علم کی دنیا میں گفتگو کرنا اور ہے، جذباتی نہیں ہوتے، ایک دلیل سے بات سمجھو۔ ایک غلط روش شروع ہو گئی ہے، روکنا ہے۔ اور یہ طریقہ سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام میں اور بھی تھا۔ سیدنا ابن مسعود کی مثال دیتا ہوں آپ۔ سیدنا عمر نے کیا کیا؟ قانون بنا دیا۔ پہلے ان کے موقف سن لو۔ موقف کیا ہے؟ لوگوں نے اس کام میں جلد بازی شروع کر لی جس میں ان کے لیے کیا تھی؟ مہلت تھی۔ ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ انات، لوگوں نے اس کام میں جلد بازی شروع کر لی جس میں ان کے لیے کیا تھی؟ مہلت۔ یعنی سیدنا عمر بھی پھر تین کو کیا سمجھتے؟ تین کے ایک، اگر تین سمجھتے ہوتے پھر مہلت نہ کہتے۔ سیدنا عمر بھی تین کو کیا سمجھتے تھے؟ ایک سمجھ۔ اب سوال تین کو تین کیوں قرار دیا سیدنا عمر نے؟ یہاں لوگوں نے ایک تین کٹھی لا کے دینا قرآن سے مذاق ہے، نبی ناراض ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ نمبر دو، یہ کام جو غلط ہے یہ لوگوں میں عام رائج ہو گیا تھا۔ رائج ہونے کی دلیل مسلم شریف کے الفاظ ہیں فلما تتابع الناس۔ اب اس برائی کا دروازہ بند کرنا تھا۔ سیدنا عمر نے کہا اگر کسی نے کٹھی تین طلاقیں دیں تو یاد رکھنا وہ کتنی شمار ہوں گی؟ اب تین ہی ہوں گی، پھر میں صلح نہیں کرنے دوں گا تم کو، تمہاری بیوی تم پہ کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ اب کیوں اب ڈرتا کو تین دے گا نہیں، کیوں؟ عمر کا رضی اللہ کا درہ ہے، سیدنا عمر کا درہ چلے گا پھر کمر بھی سیدھی ہوگی، اور پھر تین کو دے گا نہیں، برائی کا رستہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو۔ یہ ہے مصلحت جسے سیدنا عمر نے یہ کام کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کی مثال سے بات سمجھاتے ہیں، ذرا مثال سے سمجھ لو بات۔ تیمم، اگر بندہ پانی نہ ملے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اگر تم بیمار ہو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا کیا ہو؟ مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہو، او لامستم النساء، یا ازواجی تعلق قائم کیے بیویوں سے، فلم تجدوا، پانی نہیں مل رہا، اب کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کیا؟ زمین پہ ہاتھ مارو، مٹی پہ ہاتھ مارو، اس کو جاڑ دو، پہلے چہرے پہ پھیر لو ایک مرتبہ، پھر دائیں ہاتھ کی پشت پر، پھر بائیں ہاتھ کی پشت پر، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ، مٹی ہاتھ پہ مارو، مٹی پہ ہاتھ مار لیا، مارنے کے بعد ہاتھ جاڑے، پہلے دائیں ہاتھ کی پشت پہ پھیر لو، پھر بائیں ہاتھ کی پشت پہ پھیر لو، اس کے بعد چہرے پر، پھر دونوں طرح ٹھیک ہے۔ ہاتھ مٹی پہ زمین پہ ایک دفعہ ہی مارنا ہے، دو دفعہ نہیں مارنا۔ یہ تیمم ہے۔ غسل فرض ہے، پانی نہیں مل رہا، آپ یہ تیمم کر سکتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہے، وضو کرنا ہے، پانی میسر نہیں کہیں پہ، آپ یہ تیمم کر سکتے ہیں۔ بیمار ہے، پانی پہ استعمال کرنے سے نقصان کا اندیش، آپ اس طرح تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن ہے، اب قرآن کا فیصلہ ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اب قرآن میں ثابت ہے تیمم کرنا، شک تو کوئی نہیں، پکی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تیمم نہیں کرنے کے قائل تھے، منع کرتے لوگ تیمم کرنے سے۔ تیمم کا حکم کدھر آیا ہے؟ قرآن مجید میں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اور منع کون کر رہے ہیں؟ حبر هذه الامہ، نبی تعلم القرآن من اربعین، اب چار لوگ سے قرآن سیکھو۔ سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ عنہ۔ حنفیوں نے پورا شجرہ بنا کے اپنے پورا امام ابو حنیفہ کا علم بھی امام ابو حنیفہ سے سارا کشید کر کے لکھا ہوا ہے، شجرہ بنا ہوا پورا ایک۔
بہرحال قرآن میں ہے تیمم کا حکم. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نہیں کرنا. بخاری شریف التیمم ضربتن، تیمم ایک بار ہی زمین پہ ہاتھ مارنا ہے، اس عنوان کے تحت ہے. جب بیمار بندہ جو ہے یا کوئی بندہ جنبی ہو جائے پانی نہ ملے وہ تیمم کیسے کرے گا، اس کے ذمہ حدیث ہے. مجلس ہے اس میں ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں، شقیق تابعی ہیں اور یہ بات سے افراد بیٹھے ہیں. اب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود سے، ایک بندے کو مہینہ بھر پانی نہیں ملتا، وہ بندہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے نہیں، مہینہ ہو گیا پانی نہیں ملا، تو کہنے لگے کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ نہیں تیمم کرے گا. انہوں نے کہا جی قرآن. پھر شقیق تابعی بولے، کہنے لگے حضرت ایک منٹ ٹھہر جائیں، بات سمجھ لینے دیں. پھر یہ قرآن کی آیت کدھر جائے گی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. بھئی جب تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کیا کر لو؟ تیمم کر لو. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے اللہ کے بندو، اگر لوگوں کو اس تیمم کی رخصت دے دی نا تو لوگ پتہ کرنا جب کوئی ہلکی سی ٹھنڈ کسی نے محسوس کر رہی نا، انہوں نے کہنا سردی لگتی ہے، انہوں نے کہا پانی رہن دو تیمم کر لو. لوگوں نے ٹھنڈ سے بھی ہیلا کر کے جان چھڑا کے کدھر نکل جانا ہے؟ تیمم کی طرف. تو اب لوگوں کا خطرہ تھا کہ لوگ اس سہولت کا غلط فائدہ اٹھائیں گے. تو نتیجہ کہ اب اس غلط سہولت رستہ جو اپنانا تھا اس کا رستہ بند کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے پابندی لگا دی کہ اس پہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے پھر موسیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ حضرت آپ اس وجہ سے روک دیں. میں جی ہاں اس وجہ سے تیمم قائل نہیں ہوں. یہ دلائل ہیں اصول فقہ کے اس قاعدے اور قانون کے بھی کہ سد ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک غلط روش قائم ہو جائے، لوگوں میں غلط طریقہ رائج ہو جائے، ان کو شرعی طریقے پہ لانے کے لیے وقتی طور پہ کوئی سہولت، کوئی وہ جو شرعی حکم اس پہ پابندی لگا کے ان کو جو ہے روک دینا تاکہ جو ہے وہ غلط روش جو رستہ بند ہو جائے، لوگ اصل مسئلے کی طرف آ جائیں. بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب بتائیے کیا سیدنا عبداللہ بن مسعود نے نعوذ باللہ کو شریعت بدلی ہے؟ نہیں بدلی. سیدنا عمر نے بھی شریعت ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے، تعزیری فیصلہ کیا ہے، جو شریعت بدلنا نہیں ہے، اجتہادی فیصلہ ہوتا ہے یہ. اور اجتہادی فیصلہ یہاں ایک اور بات ضمن سمجھ لو، جو اجتہادی فیصلے ہوتے ہیں نا اس میں صلح اور رجوع کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اجتہادی ہوتے ہیں نا مسئلے اس میں رجوع کی ضرورت کیوں؟ اجتہاد جو ہوتا ہے یہ وقتی ضرورت کے پیش نظر ہوتا ہے، حادثاتی صورت کے پیش نظر ہوتا ہے. جو ہی حادثاتی صورت ختم ہوتی ہے وہ مسئلہ آٹومیٹک ختم. اصل تو پہلے موجود ہے، مسئلہ اصل کے مطابق چلے گا. وہ جو ہوتا ہے اجتہادی مسئلہ وہ اتنی دیر تک ہوتا ہے جن تک وہ حادثاتی صورت موجود ہے، اس کے لیے رجوع کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بسم اللہ الحمدللہ. اب یہاں پر نا ایک مسئلہ اور بھی قابل غور. ہمارے ہاں احناف یہاں پہ پھر بڑے نہ تل ملاتے ہیں بیچارے. مسئلہ تو نہیں نکل گیا آج. کہتے ہیں سید عمر نے کہا شریعت بدلی، ہم نے کہا نہیں بدلی، سد ذریعہ اجتہادی فیصلہ ان کا. ہم کہتے ہیں بھی سیدنا عمر کا فیصلہ اپنے اکابر سے پوچھ لو اس کی حیثیت کیا ہے. شریعت نہیں بدلی. ہم نے مثال دی سد ذریعہ کی. صحابی رسول سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مثال دے کے ہم نے وعدے کیا جب لوگوں میں غلط روش قائم ہو جائے اس سے روکنے کے لیے ایک وقتی ضرورت کے پیش نظر غلط مسئلے سے کو روک کے صحیح مسئلے طرف لانے کے لیے لوگوں کا غلط طریقہ رستہ بند کر کے صحیح رستے پہ لانے کے لیے جو طریقہ بناتا ہے وہ سد ذریعہ کہلاتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے اسی کے پیش نظر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا؟ یہ شریعت نہیں بدلی، یہ فیصلہ تھا سیاسی، سیاست شرعی اجتہادی فیصلہ تھا. یہ فیصلہ تھا بطور سزا کہ اگر کہیں کٹھی تین دی پھر میں تینوں اس کے نافذ کر دوں گا، بیوی نہیں واپس ملے گی. جب کسی کو بیوی چھنتی ملتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، سمجھے؟ پھر بیوی جاتی نظر آئے تو پھر بڑے بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو اب پھر تو تین تو کوئی بھی نہیں دے گا، اسے پتا کہ صحیح نہ. اب اس سے بھی آگے ایک اور انداز سے بات سمجھ. اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا یہ قرآن دی نافذ نہیں کیا، اجتہادی فیصلہ تھا.
ایک غلط رستے سے روکنے کے لیے. دلیل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لفظ پڑھیے، وہ بڑے قابل غور ہیں. کہنے لگے فلو امضیناہ، فلو امضی، ہم یہ 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا حکم نافذ نہ کر دیں. کون نافذ کر دیں؟ ہم. نفاذ کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ یہ بعض بھائی پریشان بیٹھے ہیں، کیا بات ہے حضرت؟ یہ مسئلے بڑے اہم ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، تھوڑی توجہ کریں. ساری زندگی واسطہ رہنا آپ کے ان مسائل سے. بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقوں کے تینوں ہی نافذ کرنے کی، نفاذ کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ آپ کی طرف. اگر شریعت کے اندر تینوں 3 ہوتی، قرآن میں تینوں 3 ہوتی، تو نفاذ کی نسبت کس کی طرف ہوتی؟ سیدنا عمر کی ذات کی طرف کہ قرآن کی طرف؟ اگر 3 طلاقیں حدیث رسول کی روشنی میں نبی علیہ فرمان کا تینوں 3 ہوتی تو نفاذ کی نسبت تو پھر نبی کی طرف ہونی چاہیے تھی، نہ کہ سیدنا عمر کی طرف. تو فلو امضیناہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے بھی یہ واضح کر دیا کہ قرآن کا فیصلہ 3 نہیں ہے، نبی کا فیصلہ 3 نہیں ہے، ہم لاگو کریں گے. دیکھو دوسرے ایک اور اینگل سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل میں ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا تھی؟ ابن ابی شیبہ میں ہے، اور یہی بات مولا غلام رسول سعیدی بریلوی نے شرح مسلم سعیدی میں بھی نقل کی ہے. یہی بات عمدۃ الاساس فی حکم الطلقات الثلاث کے اندر مولانا سرفراز صفدر نے بھی نقل کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بندہ لایا جاتا جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہوتی، او جاء زہرہ، سیدنا عمر اس کی کمر پہ درے مارتے تھے. اچھا کوئی بندہ قرآن پہ عمل کرے، انہیں درے پڑنے چاہیے نہیں؟ بات توجہ پہ سمجھنا. کوئی بندہ قرآن پہ عمل کرے، دیکھو اقیم الصلاۃ، قرآن نے کہا نماز پڑھو، تو بندہ نماز پڑھو تو چھتر پڑنا چاہیے، تو شاباش دینی چاہیے یار. قرآن پہ بندہ عمل کرے اور وہ شاباش کا مستحق ہے کہ جوتوں کا؟ سیدنا عمر رضی اللہ کے بعد کو بندہ آتا جس نے 3 طلاقیں دی ہوتی کٹھی، تو او جا زہرہ، اس کو درے مارتے. اب اگر فیصلہ 3 طلاقیں 3 ہونا قرآن کا فیصلہ ہے تو بھئی قرآن پہ عمل کرنے پہ جوتے تو نہیں پڑتے، درے تو نہیں پڑتے. اگر 3 طلاقیں 3 ہونا شریعت کا فیصلہ ہوتا، بھئی 3 طلاقیں 3 ہونا نبی کا فیصلہ ہوتا، نبی کی بات ماننے پہ درے تو نہیں مرتے. اگر 3 طلاقیں 3 ہونا جو ہے وہ ایک غلط روش ہے، پھر اس کو روکنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو پھر پڑھیں گے. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی طرف نفاذ کی نسبت، پھر اس کے بعد سیدنا عمر کا درے مارنا، یہ دلیل ہے کس بات کی؟ کہ یہ شریعت 3 کا 3 ہونا جو ہے یہ فیصلہ اجتہادی ہے، سد ذریعہ کے طور پہ ہے. ایک غلط روش جو ہے اسے روکنے کے لیے یہ سیدنا عمر نے کام کیا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ بات اب وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، ہمارا پہ ٹائم کافی ہو رہا ہے، ہم نے نماز مغرب سے پہلے ختم بھی کرنا ہے. ابھی ہمارے پاس حناف کے دلال کافی ساری باتیں باقی ہیں. ابھی میں نے اس لیے روزوں سے پہلے میں، چونکہ میرے 3 درس ابھی اور بھی ہیں، اس لیے میں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو پہلے رکھا ہے، مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر. اور میں نے کہا بھی چونکہ رمضان سے پہلے ذرا کھلے وقت ہم اس کو بیان بھی کر لیں گے. مسئلہ ذرا رمضان میں ذرا بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے سارا کام آسان. بہرحال اس لیے میں نے اس کو پہلے بھی رکھا سر دست، بات بھی اہمیت کے پیش نظر بھی کہ زیادہ اہم مسئلہ ہے یہ. اب بات آگے چلیے، جس سے آگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ والا مسئلہ سمجھ آ گیا. اب احناف جو ہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں لو جی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیاست کیا شرعی سی. ہم کہتے ہیں بھائی یہ آپ کے کابر نے لکھا ہے کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ سیاسی تھا، سیاستاً و تحدیداً. فیصلہ کون سیاسی تھا اور کون سا تھا؟ تحدیدی بطور سزا کے تھا. دلیل صرف اختصار سے میں حوالے پیش کر دیتا ہوں 1-2. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے، مجمع الانہر، ٹھیک ہے جی، فی شرح ملتقى الابہر. میں نے اس لیے کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں، ویسے میں کتاب کا نام لے دیتا تو ہو سکتا ہے آپ کا نام تو لے کتاب تلاش کرتا رہتا، پھر استاد جی سے کہنا تھا استاد جی لائبریری چاہیے کتاب کھایا جائے، لیکن پہلے نام یاد رہتا تو پوچھتے نا.
میں اس لیے لے کے آؤں تاکہ کتاب کی زیارت پاک بھی ہو جائے اور حوالہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں، کسی کو شک شبہ نہ رہ جائے۔ اب یہ مجمع الانہر جو ہے یہ شرح ہے ملتقى الابہر کی، اور یہ مجمع الانہر جو ہے معروف حنفی فقیہ ہیں، یہ علامہ شیخی زادہ، معروف حنفی فقیہ ہیں علامہ شیخی زادہ۔ یہ دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 6 ہے۔ یہ عبارت ہے، میں اسپیکر سے آگے بھی کر دوں گا انشاءاللہ یہ کیمرے کے بھی، تاکہ بعد میں بھی آپ لوڈ کرنا چاہیں میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو۔ کیا لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر نے کٹھی 3 طلاقوں کو جو 3 نافذ کیا، یہ حکم جو تھا یہ شرعی فتویٰ تھا یا سیاسی فیصلہ تھا؟ اب توجہ کیجئے، کہتے ہیں وَعْلَمْ، یہ بات جان لیجئے، ان فی صدر الاول، ابتدائے زمانہ میں، اذا ارسلت 3 جملتاً، جب اکٹھی 3 طلاقیں دے دی جاتی، لم یحکم الا بوقوع واحدۃ، تو فیصلہ یہ ہوتا بھی 3 ایک ہوئی ہیں، 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ جاری کیا، فیصلہ یہ کیا جاتا تھا کہ لم یحکم الا بوقوع واحدۃ، ایک واقع ہوئی ہے، الا بوقوع واحدۃ الى زمان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ معاملہ اسی طرح تھا کہ کٹھی کو 3 طلاقیں کتنی شمار ہوتی تھیں؟ ایک۔ آگے لفظ ہیں ثم حکم بوقوع الثلاث لکثرتہ بین الناس تحدیداً، پھر لوگوں نے بکثرت 3 طلاقیں دینا شروع کر دیں، اس وجہ سے بطور سزا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ڈانٹ کے لیے، بطور تحدید سزا کے طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے 3 طلاقوں کو 3 کیا، شریعت کے طور پہ کہ سزا کے بطور سزا ہے۔ شیخی زادہ کا والا ہو گیا۔ دوسرا والا ہے یہ کتاب جو ہے ملتقى الابہر، اس کی ایک شرح علامہ شیخی زادہ کی ہے، اسی کی ایک دوسری شرح ہے الدر المنتقى، اس کا جو متن ہے اس کی شرح الدر المنتقى فی شرح الملتقى۔ یہ کتاب جو ہے جو صاحب در مختار ہے نا، علامہ حسکفی، علامہ العلا الحسکفی، یہ صاحب در مختار ہیں۔ در مختار جو فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، فقہ حنفی کی الہامی کتاب ہے، یاد رکھیے یہ فقہ حنفی کی الہامی کتاب ہے اور بڑی چٹکلے والی کتاب ہے، نور لفنی کو بولتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی مقدمے میں کہ علامہ ابن الجام مصری نے اپنی سند کے ساتھ صاحب مجمع ابو حنیفہ سے روایت کی ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ کتاب جو ہے وہ اپنی سند کے ساتھ رسول اللہ سے روایت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اس سے جبریل امین سے روایت کی ہے، اور جبریل امین نے یہ کتاب اللہ تعالیٰ سے بیان کی ہے۔ یہ در مختار فقہ حنفی کی وہ کتاب جس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے روایت کردہ کتاب ہے۔ اس کے مصنف اس کی یہ شرح ہے نیچے، شرح ملتقى الابہر الدر المنتقى فی شرح المنتقى۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ كَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، پہلے زمانے کے اندر اذا ارسل الثلاث جملتاً، جب کٹھی کو 3 طلاقیں دیتا، لم یحکم الا بوقوع واحدۃ الی زمان عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر کے زمانہ تک کٹھی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں ثم حکم بوقوع الثلاث، پھر کٹھی 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا حکم لاگو کیا گیا، سیاستاً، یہ لفظ کھڑے ہیں، ادھر پر لفظ تھے تحدیداً، بطور سزا، یہاں سیاستاً، بطور سیاست، یعنی ایک حکمت عملی کے پیش نظر جس کا مقصد ایک برے رستے سے روک کر کے شریعت پر لوگوں کو واپس لانا ہے، سیاستاً، بطور سیاست سیدنا عمر نے یہ کام کیا۔ فتوی عمر کی سیرت بھی سمجھ آ گئی۔ اور اب یہ تو عربی تھی، اب کوئی بندہ کہ مجھے تو اردو عربی سمجھ ہی نہیں آتی جی، مجھے تو کوئی اردو میں والا دو، کوئی بات نہیں، یہ بھی حل ہے۔ یہ میرے ایک پاس ایک رسالہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے وفاقی شرعی عدالت تھی پاکستان کی جو ہے، اس کے سابق چیف جسٹس تھے پیر محمد کرم شاہ صاحب ازہری المصری، بیرا شریف ہے نا، یہ بیرا ہے سرگودے سے آگے، بیرے کے اندر مدرسہ ہے ان کا جامعہ محمدیہ غوثیہ،
یہ اردو بازار، یہ پاٹی دربار جو ہے اس کے قریب ان کا مکتبہ ہے ضیاء القرآن کے نام سے، پیر کرم شاہ صاحب بیروی، ان کی تفسیر ہے، یہ ہے وہ تفسیر میرے پاس، اس کا نام ہے تفسیر ضیاء القرآن، یہ پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بھی انہوں نے 6 جلدوں کے اندر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ضیاء النبی، اور یہ جامعہ ازہر مصر سے بھی پڑھے ہوئے تھے، اور پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت جو ہے اس کے یہ چیف جسٹس رہے ہیں۔ یوں کہ یہ تعارف اس لیے کروایا کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ کوئی للو پنجو یا عام سادہ گلی محلے کا چھوٹا موٹا مولوی نہیں ہے، یہ موت برے کا اتھینٹک ہستی ہے، بریلویوں کے اندر کہ ذمہ دار عالم ہے، جو وفاقی شرعی عدالت کا بھی چیف جسٹس رہا ہے، نہ صرف پاکستان سے، جامعہ ازہر مصر سے بھی پڑھے ہوئے تھے، اور ان کی سوانح حیات چھپی ہے 3 جلدوں میں، اس کا نام ہے جمال کرم۔ ان کی جو سوانح حیات چھپی اس کا نام کیا ہے؟ جمال کرم۔ اس کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ یہ الگ بھی رسالہ چھپا جس کا نام ہے دعوت فکر و نظر، دعوت فکر و نظر، اور شائع کرنے والے ہیں انجمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، خود بریلویوں نے شائع کیا۔ یہ انہوں نے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف نقل کیا صفحہ 27 پر، میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں لیکن ایک خلجان ابھی تک باقی ہے، اردو میں ہے، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، پھر میں کیمرہ کیا کر دوں گا، بعد میں شاہ کو لکھ لیں، اگر لینا ہو تو یہاں سے میں لکھوا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں ساتھ ساتھ، اور رام رام سے پڑھوں گا تاکہ آپ لکھ لیں۔ عورتیں بھی ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ساتھ لکھیں، جس بات کی سمجھ نہ آئے حوالے کی وہ بتا دیں، وہ ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے۔ کہتے ہیں لیکن ایک خلجان ابھی تک موجود ہے، یعنی ایک الجھن ہوتی نا، کہتے ہیں خلجان ابھی تک موجود ہے جس کا ازالہ از حد اہم ہے، یعنی اس کا ازالہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب طلاق ثلاث ایک طلاق شمار کی جاتی تھی کہ بندہ کو کٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تو کتنی شمار کی جاتی تھی؟ 1۔ تو پھر الناطق بالصدق والصواب الفاروق بین الحق والباطل، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے برعکس حکم کیوں کر دی، کیوں دیا کہ جب اللہ کے نبی کے دور میں 3 طلاقیں 1 ہوتی تھیں، سیدنا بکر کے دور میں 3 1 ہوتی تھی، سیدنا عمر کے ابتدائی دور میں 3 1 ہوتی تھی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ نے 3 طلاقوں کو 3 کیوں کرا دیا؟ کہتے یہ خلجان باقی، اس کا ازالہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے، اس کے متعلق گزارش یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ ملاحظہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ لوگ طلاق ثلاث کی حرمت کو جانتے ہوئے، پتہ ہے کہ کٹھی 3 طلاقیں دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اب اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب اس کے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں تو آپ کی سیاست حکیمانہ، پیر صاحب نے لفظ کا استعمال کیا، آپ کی سیاست حکیمانہ نے اس کو اس امر سے باز رکھنے کے لیے، آپ کی سیاست حکیمانہ نے ان کو اس امر سے باز رکھنے کے لیے بطور سزا، ہم نے پہلے فقہ حنفی وہ کتابوں میں ذکر کیا یہ لفظ، بطور سزا حرمت کا حکم صادر فرمایا، حرمت کا حکم صادر فرمایا۔ یہ 3 طلاقوں کو 3 جاری کرنے کا حکم سیدنا عمر نے کس لیے دیا تھا؟ بطور سزا کے۔ اور یہی بات علامہ احمد طحطاوی حنفی، یہی بات کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 3 طلاقیں اکٹھی 1 ہوتی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگوں نے غلط روش اپنائی تو ان کو روکنے کے لیے بطور سیاست سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ 3 طلاقیں 3 جاری کی۔ یہی بات علامہ احمد طحطاوی حنفی نے اپنی کتاب حاشیہ طحطاوی علی در مختار، حاشیہ طحطاوی علی در مختار، اس کا صفحہ نمبر ہے 105 ہے حاشیہ طحطاوی کا، ما در مختار، در مختار پہ حاشیہ طحطاوی ہے، جلد نمبر 2 ہے، اس کے اوپر یہی بات علامہ احمد طحطاوی نے بھی یہ بات لکھی ہے
4 حنفی والے ہو گئے، 3 عربی کے اندر، 1 اردو کے اندر ہم نے یہ دے دی۔ اب اس سے آگے چلیے تھوڑا سا، ہمارے حنفی موقف جو کہتے 3 ہوگی، ان کا موقف کیا ہے؟ ان کی بھی ساتھ سن لیں، انصاف کا تقاضا نا، دونوں کی بات کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس اب جو وقت تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے، ہم نے اب اس کو جلدی سے حل کرنا، ان کا موقف دلیل انصاف سے کریں گے۔ پہلے حنفیوں کا موقف سمجھ لو۔ احناف کے نزدیک بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، احناف کا موقف کیا ہے؟ یہ موقف سمجھنا پتہ کیوں ضروری ہے؟ جب دلائل آنے ہیں نا تو نتیجہ پتہ کیا نکلنا، موقف کچھ اور ہوگا اور دلائل کچھ اور ہوں گے۔ کیوں کہ وہ فارسی کا محاورہ درو گو را حافظہ نہ باشد، فارسی کا یہ محاورہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھی جھوٹے کا حافظہ، انہوں یہ نہیں پتا میں پہلا کی کہہ رہا بعد کی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باطل کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس کی باتوں میں تضاد نہیں ختم ہوتا، یہی وجہ ہے امام تیمیہ علیہ الرحمہ نے بھی یہ بات کہی ہے، باطل کا بطلان واضح کرنا ہونا اس کا لٹریچر دھیان سے پڑھو۔ جب آپ کو کتاب و سنت پہ عبور ہے نا، اور عبور ہونے کے بعد آپ نے باطل کی تردید کرنی ہے، اس کا لٹریچر گہرائی سے پڑھو، اس کا ابطال آپ کو اس کے گھر سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ حنفیوں کا موقف کیا ہے؟ حناف دیوبندی ہوں یا بریلوی، ان کا موقف پتہ کیا ہے؟ ان کا نقطہ نظر یہ ہے، اگر کوئی بندہ کٹھی 3 طلاقیں دے دے تو کٹھی 3 طلاقیں دینا بدعت ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، حرام ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، 2 لفظ ہے۔ یہ موقف اگر دیوبندیوں میں سے آپ نے کسی کو دکھانا ہو، عمدۃ الاساس فی حکم طلقات الثلاث، یہ مولانا سرفراز خان صفدر کی کتاب ہے، انہوں نے خود امام ابو حنیفہ کے حوالے سے یہ موقف نقل کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ اور یہی موقف کہ کٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے کوئی تو یہ بدعت ہے، گناہ ہے، تو یہی موقف حنفیوں کی طرف سے، بریلویوں کی طرف سے کسی کو دکھانا ہو تو یاد رکھیے یہی بات امام ابو حنیفہ کے حوالے سے مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی نے شرح مسلم سعیدی 30 جلد میں لکھی ہے یہ بات۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ حنفیوں کے نزدیک کٹھی 3 طلاق دینا کیا ہے؟ بدعت، اور کٹھی 3 دینا کیا ہے؟ گناہ۔ اب یار کو بدعت وہ ہوتی ہے جس کا ثبوت قرآن سے نہیں ہوتا، حدیث سے ثبوت، یہ ثبوت قرآن حدیث سے ہو تو پھر بدعت نہیں ہے۔ دیکھو نا، بدعت وہی ہوتی نا جو بعد میں نیا کام نکالا جائے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بدعت کیا ہوتی ہے؟ اور دین میں اضافہ، ایڈیٹنگ، جو چیز قرآن سے ثابت ہو اسے بدعت نہیں کہتے، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ اسے بدعت، جس کا جواز قرآن سے ملے وہ بدعت نہیں ہوتا، جس کا جواز نبی کی بات سے ملے وہ بدعت نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا قرآن نے کہا، مثال سمجھ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، احرام سے اب اتار لو نا تو شکار کر لو، اختیار ہے۔ اب شکار کرنا بدعت تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، جواز ہے نا، جس کا جواز اور بدعت نہیں۔ اور جو چیز قرآن دی سے ثابت ہو اس پہ مار اور پٹائی، ڈانٹ ڈپٹ بھی، اب یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ ہم آگے چل رہے ہیں، اب ذرا پہلی دلیل بتا کے دیتے ہیں، کیا دیکھیں جی، اللہ نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ آیت پڑھیں گے سارے بڑے بڑے مولویوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے مفتیاں تک، چھوٹا چھوٹا مفتی جو ہوگا نا وہ بھی یہی پڑھے گا۔ ویسے مقلد مفتی ہوتا نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مقلد کو فتوے کا حق بھی نہیں ہوتا، مقلد کو صرف اتنا ہوتا ہے مذہب کے بارے میں لکھ دے یجوز لا یجوز۔ کیوں؟ مفتی جو ہوتا ہے یہ مجتہد کا دوسرا نام ہے، اور اجتہاد کا دروازہ حنفیوں کے نزدیک 4 صدی سے بند ہے۔ یوں کہہ لو کہ حنفیوں کے نزدیک 4 صدی کے بعد مجتہد پیدا ہونے بیان ہو گئے ہیں، اب جو بھی آئے گا مقلد ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ ممکن ہے مفتی بمانا مفتی ہو، ہمارے استاد محترم کہتے ہوتے ہیں مفتی مشتق من المفت، یہ افتاء سے مشتق نہیں ہے، یہ مفت سے بنا ہوا مفتی ہے،
جنہوں پنجابی کہتے ہیں تو کون، کہتا میں خام خواہ. بہرحال چلیے جی دلیل دیتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. کہتا دیکھو جی 2 طلاقوں کے پیچھے دھوکہ دیکھنا، سری دھوکہ ہے. اب دلیل دی جا رہی کس چیز کی کہ کٹھی 3 دے تو کتنی ہوتی ہیں 3. دلیل کہاں سے دینے لگے ہیں؟ اچھا جی قرآن تو جو ثابت ہوں تو پھر بدعت ہی ہوں کیوں جی؟ اور 11ویں بدعت ہے کہ نہیں؟ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نام دے رسالے ثواب بنایا ہے 500 سال بعد نبی علیہ السلام دا پیر صاحب پیدا ہوئے نے، بدعت ہے کہ نہیں؟ اور دین چ بعد چ کڑی ہے، بعد میں بنی ہے. ہن 11ویں دا ثبوت قرآن چ لبے گا کیوں جی؟ او کل 47 بدعت ہے، ثبوت قرآن تھوڑا ملے گا. یہی وجہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کے مسجد کھڑا ہو کے باوضو ہو کے قبلہ رخ کھڑا ہو کے مسجد کھلو گے، لوگوں نے کسی کو سچی گواہی لانی ہونا کہنا چل مسیتے جا کے کہنا گل کھلو چل ٹور مسجد جا کے کہنا گل. یعنی کسی بندے سے سچی گواہی لینی ہو تو بھی اتنے اللہ کا ڈر تو ہوئے گا نا بندے نے، یعنی اللہ کا ڈر پیدا کرنے کہتے مسجد جا کے گواہی دے. تو اعلان کرنے والا مسجد میں کھڑا ہو کے باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے سپیکر کھول کہتا ہے فلاں کی رسمیں کل، فلاں کی رسمیں باوضو، چلو باوضو نہ صحیح، مسجد میں قبلہ رخ کھڑا ہو کے اعلان کر کے مسجد میں کھڑا کر رسمیں کہ سنتے کل. یار اخبار پہ لکھا ہوتا رسمیں کل، رسمیں چیلم، جی میں لکھا تھا رسمیں حنا مہندی دی رسم، رسمیں حنا رسمیں کل تے رسمیں جے نبی دا طریقہ ہوئے تو پھر کی لینا چاہتا سنت کل، سنت چیلم، رسول اللہ کا طریقہ کل، رسول اللہ کا طریقہ 7واں، رسول اللہ کا طریقہ 10واں، طریقہ عرس پاک. بات سمجھ آئی ہے؟ وہ مسجد میں کھڑا کہتا ہے وہ رسم ہے. جو سنت ہو وہ رسم نہیں ہوتی، جو رسم ہو وہ سنت، اور رسم ہوتی پیو دادے کا طریقہ، شریکے کا طریقہ، اللہ کے علاقائی طریقہ، لوگوں کا بنایا ہوا معاملہ، بڑوں کا چلا ہوا اپنے بڑوں سے آیا طریقہ، خاندانی طریقہ، قبیلے کا طریقہ، وہ رسم ہوتا ہے. نبی کا طریقہ سنت ہوتا ہے. تو کہنے ہوں کوئی بدعت ہے، پھر کل بدعت، 7 بدعت، 40 بدعت تے 11ویں بدعت. ہوں بدعت ثابت بندہ کہے قرآن جو ثابت ہے ول فجر والا یال اشر، فجر 1 تے 10 نال راتا تے 11ویں تے 11ویں نہیں بن دی. یہ تو ظلم ہے نا قرآن دے نال، پھر اور تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ظلم ہوگا نا قرآن سے. ایسے ظلم یہاں کرتے ہیں یہ لوگ. ظلم پتا کیا کہتے بدعت ہے، کہتے معصیت ہے، اور دلیل قرآن سے. بھئی اگر بدعت ہے تو پھر دلیل قرآن جو کتوں آ گئی؟ حقیقت بھی ہے قرآن میں دلیل نہیں ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، کہتے وہ طلاق دے دے 2 کے بعد. کہتے فا تقیبیہ، فا تقیبیہ جو ہمارے طالب علم رہا تھا وہ سمجھتے ہیں یعنی ایک کام کے فوراً بعد دوسرا کام. یہ جو کہتے ہیں فا بلا محلہ، فا تقیبیہ. فا یار کہ عربی زبان میں 6 معنوں کے لیے آتی ہے، حالانکہ یہ بھی دجل ہے یا فا تقیبیہ ہے ہی نہیں. یہ بات نقطے کی سمجھ لینا. بڑے بڑے مولویوں نے یہ جھوٹ بولا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ دھوکہ دیا ہے. اس میں مولوی سرفراز صفدر نے بھی اس طرح اس پہ رکھا ہے، اس کے اوپر جتنے بڑے بڑے مولوی غلام محمود سعیدی نے بھی اس پہ رکھا ہے، اور بڑے بڑے کبار سب نے یہ ظلم کیا ہے. حتیٰ کہ نور انوار والے نے بھی یہ ظلم کیا، اس فا کو فا تقیبیہ بنایا ہے. اور مزے کی بات بتا دوں، یہ فا تقیبیہ نہیں بنتی. اچھا اگر فا تقیبیہ بنائے نا تو نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوگا کہ طلاقیں 4 ماننی پڑیں گی. کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ اگر فا تقیبیہ بڑھاؤ طلاقیں پتہ کتنی بن جانی ہے؟ 4. کیوں؟ قرآن میں ذکر فا جو ہے الطلاق مرہ تان، طلاق کتنی بار ہے؟ 2 بار. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تسریح بِإِحْسان 3 طلاق کا اشارہ جس کا آگے بیان آ رہا ہے. پھر آگے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر خلے کا بیان ہے. پھر اس کے بعد فَإِن طَلَّقَا، خلے کے بعد پھر تیسری طلاق کا بیان ہے. تو اگر فا بناؤ تقیبیہ تو ماننا پڑے گا 2 طلاقیں ہوگی، خلا بھی طلاق ہوگی، پھر یہ کتنی طلاق بن گئی؟ 4تھی طلاق. جبکہ امت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ طلاقیں 4 ہوتی ہیں. طلاق کتنی ہوتی ہیں؟ 3. ایک بات. نمبر 2،
حنفی خود نہیں مانتے کہ یہ فا تقیبیہ ہے، یہ والا نوٹ کر لینا۔ علامہ عبد العزیز بخاری حنفی ہیں، علامہ عبد العزیز بخاری حنفیوں کی اصول کتاب ہے بزدوی، اس کی بھی شرح لکھی ہے علامہ عبد العزیز بخاری نے، نور انوار کی بھی لکھی ہے، ان کی کتاب ہے کشف الاسرار۔ علامہ عبد العزیز بخاری کتاب کون سی؟ کشف الاسرار۔ کشف الاسرار میں علامہ عبد العزیز بخاری نے لکھا ہے کہ یہ فا تقیبیہ، فا بلا مہلہ نہیں ہے، تقیبیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر فا کو تقیبیہ مانے تو 4 طلاقیں لازم آتی ہیں، لہٰذا یہاں فا کو تقیبیہ بنانا ہی غلط ہے۔ یہ فا جو ہے یہ فا مطلق عطف کے لیے ہے، صرف عاطفہ ہے، عام عطف ہے بغیر کسی قید کے، یہ یہاں فا تقیبیہ ہی نہیں ہے۔ اذ لیس فلیس، جب فا تقیبیہ نہیں تو استدلال کدھر گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، علی سبیل التنزل، اگر قرآن تو ہی ثابت سے ہے تو 1 منٹ واسطے من لیندے جے 3 دیاں 3 قرآن تو ثابت ہو جاوے، جویں کر دین سینہ زوری کر کے تے پھر کٹھیاں 3 دینا، جدوں قرآن تو جواز ثابت ہو گیا تے پھر یہ جائز تے سنت ہوئیاں کہ بدعت ہوئیاں؟ کیوں جی علماء کرام؟ جب ثبوت قرآن سے جو نکل آئے تو پھر اس کو بدعت کہنا چاہیے کہ سنت کہنا چاہیے؟ پھر بدعت کو کہتے ہو؟ پھر دین نیکی اطاعت کہنا چاہیے کہ معصیت؟ اور قرآن تے عمل کرنا معصیت ہوتا ہے کہ نیکی ہوتا ہے؟ نیکی ہوتا ہے، تو پھر معصیت کیوں ہے اگر قرآن سے ثابت ہے تو؟ پھر دوسری بات، اگر 3 کا ثبوت کٹھی 3 کا واقع ہونا 3 ہی ہے، 3 سے مراد 3 ہی واقع ہوتی ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر پہ درے کو مارتے تھے، او جا زہرہ، جو کٹھی 3 طلاقیں دیتا سیدنا عمر کی کمر پہ درے مارتے تھے۔ کیا قرآن پہ عمل کرنے پہ درے مارے جاتے ہیں؟ کیوں جو علماء کرام؟ یہ استدلال اس طرح کہ قرآن کسی پہ ظلم کرتے ہیں جو اس سے کھینچ تان کے 3 طلاقوں کا وقوع نکالتے۔ اچھا دوسری آ جاؤ آیت، پھر آ جاتے اویمر الجلانی کی بخاری کی روایت کہ سیدنا اویمر الجلانی نے بیوی سے کیا لیان۔ لیان کیا ہوتا ہے؟ بندہ بیوی تہمت لگاتا ہے کہ میں نے اس کو زنا کرتے دیکھا، گواہ نہیں اس کے پاس کوئی بھی۔ قرآن نے کہا ابھی اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، لعنت کرنی، قسمیں اٹھانی ہوتی ہیں، خامد بھی 4 اٹھائے گا، پھر بیوی 4 اٹھائے گی، پھر ان کو نصیحت کی جائے گی، پھر 5ویں قسم بندہ کہے گا مجھے اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں۔ بیوی قسم دے گی مجھ پہ اللہ کا غضب نہ ہو میرا بندہ اگر سچا ہو، ان پہ جدائی ہو جائے گی، ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیان سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ابد الاباد کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے۔ سورہ نور میں یہ تفصیل اس کی موجود ہے۔ لیان نہیں، لیان میں نہیں ہو سکتا، لیان میں ہمیشہ کے لیے، یہی میں لفظ بولے ابد الاباد، کبھی بھی نہیں ہو سکتے اکٹھے، ممکن نہیں کبھی کہہ میں لا یجتمعان ابدا۔ لا، نبی علیہ السلام نے کہا لا سبیل لک علیہا، اب تیرے پاس بیوی تک جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ نہیں، اس کی تعویل ادھر نہیں ہوتی لیان کی، وہ حرام ہو گئے مستقل ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ اپنا معاملہ اس طرح میں جہاں مرضی کرے ان کا۔ بچہ بھی پیدا ہوگا تو وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا بچہ، کیونکہ وہی تو اختلاف ہوا زنا کے الزام کی وجہ سے۔ تو بہرحال لیان سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ صحابی اویمر اجلانی نے لیان کیا، اب لیان ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں، جب لیان ہو گیا نکاح دوسرے ٹوٹ گیا۔ صحابی غصے میں تھا کہ اس نے یہ حرکت کیا کی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ قذبت علیہ ان امسکتھا، تو یہ حجے بھی میں اپنے گھر میں رکھوں نا، پھر میں تو پھر جھوٹ بولا نا اس عورت پہ۔ اور وہاں لفظ فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نبی کو حکم بھی نہیں دیا تھا تو سیدنا اویمر نے 3 طلاقیں دے دی، آپ خاموش رہے۔ بھائی دیکھو بات سمجھنے والی ہے، بیوی تو لیان سے ہی حرام ہو گئی تھی، تو اب صحابی طلاق دیتا رہے، اب تو بیوی ہے ہی نہیں۔ یار کو رستے میں جاتی کہ عورتوں کو بندہ کہے تینوں طلاق 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 کنیاں ہون گیا، کوئی بھی نہیں، وہ بیوی ہے ہی نہیں ہے جی۔ طلاق بیوی کو ہوتی ہے جو محلے نکاح میں ہوتی ہے، جو محلے نکاح میں نہ اسے طلاق، بھائی وہ تو لیان سے جدا ہو گئی تھی، وہ تو بیوی رہی نہیں تھی، یہی وجہ ہے۔ دیکھو یہاں بیوی محلے نکاح میں نہیں تھی نا، آپ خاموش رہے ہیں۔ جہاں بیوی محلے نکاح میں تھی، جو پہلے ہم حدیث بیان کے محمود بن لبید کا صحابی نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ غصے سے کھڑے ہو گئے تھے، سرخ غصے کیوں ہو گئے تھے؟ وہاں بیوی محلے طلاق میں تھی۔
یہاں بیوی محلے طلاق، وہ بیوی رہی نہیں تھی، دیتا رہے طلاقیں. بھائی جب جدائی لیان سے ہوگی تو 3 طلاقیں نافذ کہاں سے ہو گئی یہاں پر جی؟ اس لیے یہ ابو داؤد کی روایت پیش کرتے ہیں ایاز بن عبداللہ الفہری کے طریق سے، لیکن اس کی سند میں کہ فانفذ رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اس کی طلاق وامر کی نافذ کر دی، وہ ایاز بن عبداللہ الفہری راوی اس کی سند میں ضعیف ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہے. اس سے آگے چلیے تیسری روایت پیش کرتے ہیں اس حوالے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی. تو اس میں ان طلقتا مرتن او مرتین، بندے پوچھا ہے حیض کی حالت میں بندہ طلاق دیتا کوئی، انہوں نے کہا اگر تو 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی ہیں تو مرد کا لفظ بھی دلیل ہے کہ مختلف دور کی طلاقیں ہیں، اور اگر تو نے 3 طلاقیں دے دی متفرقات میں تو تجھے تیرے جو ہے بیوی حرام ہو جائے گی، تو اب تیری حلال نہیں ہے. اور چونکہ حالت حیض میں طلاق دی ہے، یہ کام تو نے شریعت کی نافرمانی کی ہے، یہ تجھے گناہ ہوگا. وہاں جو لفظ ہے نا وَاسَيْدَ رَبَّكَ فِي طلاق امرأتِكَ کا، یہ معصیت جو کہا ہے یہ حیض کی حالت میں طلاق دینا، اس کی صراحت ہے پیچھے حدیث کے اندر ہی باقاعدہ، لہذا وہ یہ موضوع بحث سے خارج ہے. چوتھی بڑی مشہور پتہ کیا پیش کرتا روایت، سیدنا حسن بن علی، سیدنا علی شہید ہو گئے نا، بیکی میں یہ حدیث ہے. سیدنا حسن جو ہے وہ سیدنا علی شہید ہو گئے، حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے نا تو بیوی نے مبارکباد دے دی کہ مبارک ہو تمہیں خلافت مل گئی ہے. تو سیدنا حسن کو بڑا غصہ آیا کہ میرے نانا میرے بابا شہید ہو گئے ہیں اور تم مجھے مبارکت دے رہی ہے. غصہ آیا تو اس کو کہا یہ طلاق طلاق طلاق، کہتے ہیں ان کو 3 طلاقیں دے دی. بعد میں جو ہے وہ 3 طلاق گزری تو انہوں نے کچھ اس کو سامان بھیجا، بھی ٹھیک ہے یہ نفقہ لے لا اپنا، تو جا اپنے گھر میں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. وہ کہنے اس نے لکھا کہ متاع قلیل من حبیب مفارقی، کہ ایک محبوب کی طرف سے جو ملنے والا سامان ہے یہ تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا. تو اس کا یہ محبت بڑے شعر نہ سیدنا حسن کے دل کو نرم کر گئے. کہنے لگے لولا انی سمیت جدی، اگر میں نے اپنے نانا سے یہ لفظ نہ سنے ہوتے کہ اگر بندہ کٹھی 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 ہو جاتی ہیں تو میں تو اسے رجوع کر لیتا. یہ روایت پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے سخت ترین ضعیف روایت ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، اختصار ہے، وقت تھوڑا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دیوبندیوں کی طریقہ نماز، رسول اکرم کا طریقہ نماز، مولوی جمیل احمد نذیری کی کتاب ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 301 ہے. صفحہ نمبر کتنا؟ 301 ہے. اس کی سند میں راوی ہے محمد بن حمید الرازی، یہ امام ترمذی کا استاد بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی سند میں کیا ہے؟ راوی محمد بن حمید. ٹھیک ہے جی. یہ لیجئے، یہ پوری جرح ہے امام محمد بن حمید الرازی کے اوپر کہ یہ منکر باتیں بیان کرتا تھا. امام ابو داؤد امام نسائی کہتے ہیں منکر حدیث ہے، امام نسائی فرماتے ہیں متروک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کے اوپر پوری تفصیلی جرح موجود ہے. کتاب کا نام کیا؟ رسول کا طریقہ نماز، جلد اس کا صفحہ نمبر 301 ہے. جمیل نذیری کی یہ کتاب ہے. سخت ترین سیدنا حسن کی طرف یہ کہہ لیں کہ من گھڑتا واقعہ منسوب ہے، قطعاً سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا نہ ان سے یہ ثابت ہے. یہ اس آیت کے فاطمہ بنت قیس کی روایت سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، صحیح بخاری میں ہے. لیکن یاد رکھے ماں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ کو متفرق اوقات میں 3 طلاق، صحیح مسلم میں صراحت ہے طلاق کے بیان میں، فطلقنی زوجی آخر ثلاث تطلیقات اللتی باقیت من طلاقی، کہ میری طلاق میں 1 طلاق باقی تھی، میرے خامن نے وہ طلاق دی تھی. یہ ان کے دلائل کا چنگا چٹھا موٹے موٹے یہ دلائل ہے جن میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے. قرآن کے ایسے مغالطہ دیتے ہیں، حدیثوں میں بھی ایک لیان والی پیش کرتے ہیں، یا دوسری ہے جو ثابت نہیں ہے. اس کے بعد آ جا کے کہتے ہیں جی حلالہ کے بغیر جو ممکن نہیں. یہ لالے کی بات بھی کر لیں. یاد رکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تحلیل شرعی، ایک ہے حلالہ ملعونہ. یہ فرق ذہن میں رکھنا. تحلیل شرعی کیا ہوتا ہے؟ وقت کی قلت میں میں آپ کو زیادہ چیزیں نہیں پیش کر رہا، صرف اختصار سے بات آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ مغرب کا ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے. تحلیل شرعی ہوتا ہے کہ بندے نے مختلف اوقات میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اب بیوی اور خامن تلاش کرے، خامد اور بیوی تلاش کرے. تو بیوی نے جس طرح پہلے خامد سے بسنے کی نیت سے مستقل بنیادوں پہ نکاح کیا تھا، اسی طرح عورت کا کسی اور خامد سے مستقل بنیادوں پہ نکاح کرنا، محسنین غیر مسافحین، محسنات غیر مسافحات، قید میں لانا ہو، مستی نکالنا مطلوب اسلام میں وقتی عارضی نکاح حلال ہی کوئی نہیں ہے. وہ حلال نکاح متع ہو یا نکاح حلالہ ہو. محسنین کی قید نے وقتی نکاح حرام کر دیے. اب کیا ہے؟ وہ عورت نے آگے نکاح کیا، وہ خامد مر گیا یا آگے ذہن نہیں ملے، کہیں سے طلاق ہو گئی، تو پھر کہیں دوبارہ کہیں کو ایسا موقع بن گیا کہ دوبارہ یہ پہلے خامد طرف آئے تو کوئی نہیں. لیکن یہ شرط لگانا
کہ 2 دن بعد 4 دن بعد یا ہیلا کر کے دو عارضی نکاح کر کے پہلے خامد طرف آنے کے لیے شرط لگا کے ہیلا کر کے آنا، یہ حلالہ ملعونہ ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 دن کا 4 دن کا یہ شرط کر کے کہ جی خامد سے بھی 2 دن بعد تم طلاق دو گے، ٹھیک ہے جی، حتیٰ کہ باقاعدہ فتاوی عالمگیری ہے، 500 حنفی علماء کا اجماعی فتاوی، اس میں باقاعدہ طلاق کی فصل سابع ہے، اور جلد نمبر 6 ہے فتاوی عالمگیری کی، ظلم کی ہیلے کا پورا صفحہ بھرا ہوا ہیلوں کا کہ متعلقہ سلاس اس کے ہیلے کون کون سے ہیں، کیونکہ خطرہ وہ تو پہلے خامد واپس جانا چاہتی ہے، تو اب ہو سکتا ہے جس نے دوسرے بندے سے نکاح وہ چھوڑے ہی نہ، پھر مسئلہ بنا وہ کہا میری بیوی کو طلاق دے، کہتا بیوقوفہ بیوی تیری طلاق میں دینی ہے، پھر وہ کہ اپنی کو دے، کہتا میرا دماغ خراب ہے تیرے وجہ سے گھر اجاڑ دوں، تو یہ مسئلہ بن گیا، تو پھر کیسے آئے گی، اب یہ مسئلہ بھی خراب ہے، تو پھر ہیلے بیان کیے ہیں باقاعدہ فتاوی عالمگیری میں 1.5 صفحہ کالا کیا ہے، ہیلے بتا کے کہ بیوی شرط لگا لے کہ اگر میں تیرے سے نکاح ہو تو 3 دن بعد میں تجھ پہ حرام ہوں گی، یا جناب مجھے اگر تو مجھ سے نکاح کرے گا تو میرا اختیار میرے ہاتھ میں ہوگا، میں جب چاہوں خود کو طلاق ڈال لوں، پھر ہیلے کر آ کے جان چھڑائی ہے۔ یاد رکھیے یہ حلالہ ملعونہ، نبی لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور جو حلالہ جس عورت جس مرد کے لیے حلالہ کیا جائے اس پہ بھی اللہ کے نبی نے کیا کی ہے، لعنت۔ نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے کو ادھار مانگا ہوا سانڈ قرار دیا ہے، الا اخبرکم بالتیس المستعار، آپ نے کہا ادھار مانگا سانڈ بتاؤں؟ پیر کرم شاہ صاحب نے یہ بات لکھی تحلیل شرعی اور لالے کا فرق لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں یہ جو ہے فَإِن اللہ کا ہاتھ ہے، چلیے جی، کہتے ہیں تحلیل شرعی بیان قرآن کا واضح ارشاد میں طویل کی گنجائش نہیں، آج کل اس کا حال حلالہ کے باعث 100 نفرین صورت میں تلاش کر لیا، نہ ایدہ شادی کارڈ، نہ ایدہ کوئی برات، نہ ایدہ ولیمہ، نہ ایدی کوئی شہرت، چوری چھپے، کیوں؟ یہ بیٹی دا یا بیوی دا، بیٹی دا یا بہن دا نکاح نہیں، کی دا ہے؟ بیوی دا نکاح ہے۔ بہرحال حلالہ کے باعث 100 نفرین صورت کے اندر تلاش کر لیا گیا کہ دونوں طرف 100% نفرت ہوتی ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم جو ہے وہ پیش نظر رہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، پیر صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ کر رہا ہوں، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر بھی اللہ کی، یہ میں نے نہیں پیر صاحب نے ترجمہ کیا ہے، بریکٹ میں لفظ لکھا بغیرت کا، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ تفسیر ضیاء القرآن ہے اور پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 159 ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے تحت پیر صاحب نے یہ بات نقل کی ہے۔ اور پھر حلالے کے نتیجے، اب حلالے میں پھر طویلے کر لی، کہتے بات تو ٹھیک ہے حلالے میں، حتیٰ کہ ظلم دیکھو، یہ ایک باطل نظریہ ہے کہ جو چیز شرن حرام ہے، بھئی تم جتنی مرضی طویلے کر لو حلال تو نہیں ہونی نا۔ ہن بندہ کتے نو لے کے بیٹھ جائے اور چھری پکڑے آنکھیں بند کر لے، کہتا میرے گمان دے مطابق یہ بکری ہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، حلال ہو جائے گی؟ کیا حرام ہوئے گی؟ کیا مولوی کی آنکھ بند کر لینے سے وہ کتا بکری بن جائے گا؟ تو اب پتا کیا طویل کرتے، کہتے ہے تو اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے لالے پہ، ہن مولویاں نو تے اپنا بھی مسئلہ ہے نا، مفت دا مال لبدا ہے، اسی لیے پیچھے آیا نا سکینڈل یہ پورا یورپ کے اندر کہ حلالے کرنے والوں نے باقاعدہ جو وہ عورتوں کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی، پہلے حلالہ کرتی، پھر اس عورت کی ویڈیو بنتی تھی، پھر اس کو یہ ظالم مولوی، یہ جو علماء کے نام پہ داغ ہے، دھبا ہے بدبخت، اللہ ان ظالموں کو برباد کرے، پھر یہ ان ویڈیو کے ذریعے عورتوں کو بلیک میل کر کے ان سے بدکاری کرتے تھے۔ یہ پورا سکینڈل آیا آپ کے، یہ نیٹ پہ موجود ہے، اس کی پوری تفصیلات موجود ہے۔ پھر چیخے تھے سارے حلالے والے اور حلالے سینٹر والے اور حلالے کی پیداوار، سارے چیخے تھے کہ جناب یہ کیا ہو گیا، یہ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر طویلوں پہ آئے تھے، حالانکہ کہتے کیا ہیں، یہ فتاویٰ ہے دارالعلوم دیوبند، یہ جب دیوبندیوں کا فتاویٰ، اس میں بھی لکھا ہے کہ اگرچہ یہ شرط لگانا تو مکروہ ہے، مگر کوئی لگا کے حلالہ کر لے تو ہے جائز۔ شرط لگانا مکروہ ہے، لگا لے تو حلالہ ہو جائے گا، بڑی لال ہو جائے گی۔ مجھے ایمان سے بتاؤ جس پہ رب نے لعنت کی وہ جائز کیسے ہو گئی؟ کیوں جی؟ سود پہ بھی رب کی لعنت ہے، شراب پہ رب کی لعنت ہے۔ انہوں نے پتا کیا لکھا ہے؟ مستخرص الحقائق، یہ کتاب ہے مستخرص الحقائق، شرح کنز الدقائق، کنز الدقائق کی شرح، مستخرص، اس میں لکھا ہے
کہتے ہیں حلالے پہ اللہ نے لعنت کی ہے، کہتے ہیں کی تو لعنت ہے، ممکن اللہ کے نبی نے رحمت کی دعائی کی ہو، کہتے ہیں لعل المراد باللعنت الرحمہ، کی تو اللہ کے نبی نے لعنت ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی لعنت سے مراد رحمت کی دعائی ہو۔ کل کو سود کھانا بھی کہے گا اللہ کے نبی نے یہ تو کہا لعن اللہ آکل الربا موکل وقات وشاہدی وقال ہم سوا، سود کھانا تے لعنت، کھانا تے لعنت، کھاتا لہن تے لعنت، اور سود دی گواہی تے لعنت، کہندے لعنت تے کیتی ہے، ہو سکتا اللہ نے دعائی دتی ہوے سود کھانے تے بھی رحمتاں ہون، کھواون تے بھی رحمتاں ہون، ٹھیک ہے، پھر کل وہ بھی آ جائے۔ شراب کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے 10 بندوں پہ لعنت کی، کل وہ بھی آ جائیں گے، نالے پیو نہ رحمت دے دعا لاؤ، کیوں جی؟ پھر اسی کے بعد آخری چیز، پھر ہمیں کہتے ہیں جی یہ زنا کے فتوے ہیں، یہ زیادتی کرواتے ہیں اور ہمہ کرواتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو آپ کے بڑوں نے بھی مانا ہے، بریلوی علماء میں سے بھی فتویٰ حوالہ دے دیتا ہوں۔ ہم نے کہا یہ پوری ایک کتاب لکھی بریلوی علماء میں سے، مولانا پیر کرم شاہ صاحب بیروی نے، پورا رسالہ کے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، دعوت فکر و نظر، چیف جسٹس شرعی عدالت کے۔ پاکستان کا قانون بھی یہ ہے، اور سوڈان میں بھی یہ قانون ہے، مصر میں بھی یہ قانون ہے، عراق کے اندر بھی یہ قانون ہے کہ اگر دیگر سب ملکوں میں بھی یہ قانون ہے کہ بندہ کٹھی 3 طلاقیں دے تو ایک ہوتی ہے۔ یہی بات چیف جسٹس نے قرآن کی آیات احادیث سے دلائل سے نقل کر کے ثابت کیا کہ کٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں۔ یہ بریلوی عالم ہے، پورا رسالہ لکھا ہے، اور کوئی للو پنجو ہے یا کوئی عام لوکل مولوی نہیں ہے، یہ سابق چیف جسٹس ہیں شرعی عدالت کے، بریلوی عالم ہے، دیوبندیوں کا بھی دیکھ لو، تازہ باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ ہے رسالہ گزروں سے نکلتا ماہنامہ الشریعہ، یہ رسالہ ماہنامہ الشریعہ، دیوبندی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتانا انہوں نے کس کا فتح، جو کہنا نا زنا دے تے فلانے دے تھی یا رحمہ کراؤں دے، انہوں پوچھو گی تو چیف جسٹس صاحب کی کراؤں دے سن، تاکہ کم جو سنجیدہ بندہ سمجھ آئے نا اسے کو یار ہماری نہیں مانتا کہ ہم اپنے عالم پہ اعتماد کر لے، اپنی عزت تو خراب نہ کر، اللہ نے تیرے لیے رستہ پیدا کیا ہے، رب نے رخصت رکھی ہے، کیوں زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ اب دیکھو وقت بہت تھوڑا ہمارے پاس رہ گیا، جلدی یہ نا ماہنامہ الشریعہ ہے، جولائی 2010 کا شمار نمبر 7 ہے، جلد نمبر اس کی 21 ہے، حکیم ذل الرحمان کا یہ مضمون ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 11 سے یہ شروع ہوتا ہے، اور اس کی ہیڈنگ یہ ہے فتاویٰ کے اجراء میں احتیاط کی ضرورت۔ رسالے کا نام ہے ماہنامہ الشریعہ، گجرات سے نکلتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ دیکھنا، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں ریلیکسیشن، سہولت، نرمی، آسانی، کہتا ہے ریلیکسیشن کی ایک مثال بیان کر دوں۔ یہ جناب مفتی محمد شفیع صاحب کا فتویٰ ہے، کیا ہے؟ فتویٰ ہے مفتی شفیع صاحب کا، یہ فتویٰ ہے مفتی شفیع صاحب کا۔ کہتے ہیں ان کے جو ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ گڑبڑ نہ ہو۔ ایک انگریز عیسائی جوڑے نے جس کو اسلام قبول کیے ہوئے 10-12 سال ہوئے تھے، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں جو ہیں بیعہ کے وقت دے دی، مسلمان تھے، 12 سال ہو گئے تھے، کٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ تمام علماء نے لالہ کا فتویٰ دیا کہ ہون جی بوڑھی پاس کرونی پڑے گی، لالہ کرونا پڑے گا، اب کسی اور کے ساتھ 2-3 دن کی نکاح نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں وہ مفتی صاحب کے پاس جو ہے کسی نے مشورہ دیا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اجلاس مفتی محمد شفیع صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے رجوع کرو۔ یہ مفتی شفیع صاحب ہیں جو تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، رفیع عثمانی تقی عثمانی کے والد ہیں، اور باقاعدہ تفسیر معرف القرآن کے مصنف ہیں مفتی تقی عثمانی مفتی شفیع صاحب، اور مولانا شاہ کاشمیری کے شاگرد ہیں یہ مفتی شفیع صاحب۔ کہتے ہیں کسی نے مشورہ دیا کہ مفتی شفیع صاحب ان سے رجوع کرو، مفتی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مشورہ دیا صبح کو اپنے تمام واقعات کو لکھ کر لے آؤ، تیری طلاق تو کیویں طلاق دیتی ساری صورتیں لکھ کے لے کے آ۔ وہ صبح آئے، مفتی صاحب نے دوسرے مفتی صاحبان وہ تشریف رکھتے تھے، وہ کاغذ دکھایا، سب نے حلالہ کا فتویٰ دیا، سارے مفتی نے کی کیا؟ جناب مفتی صاحب نے اس پر فتویٰ در کیا۔ مفتی شفیع صاحب نے کیا لکھا؟ مسلمانوں کے ایک مسلک موسومہ بھی اہل حدیث کے نزدیک ایک ہی طلاق ہوئی رجوع کر لیا جائے۔ مسلمانوں کے ایک مسلک موسومہ بھی اہل حدیث کے نزدیک ایک طلاق ہوئی ہے، رجوع کر لیا جائے۔ والفضل ما شہدت بہل آدھا، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ کہتے ہیں اب کیا ہوا، وہ چلے گئے، رجوع کر لیا۔ جب وہ چلے گئے تو مفتی صاحب نے فرمایا اگر اس وقت میں یہ فتویٰ نہ دیتا تو یہ جوڑا پھر عیسائی ہو جاتا کہ جس اسلام میں میری ایک ذرا سی غلطی کی تلافی ممکن نہیں،
وہ مذہب صحیح نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو اقرار ہے کہ اسلام نے یہ رخصت رکھی ہے، اہل حدیث کا مذہب اسلام کے مطابق ہے، اور اگر میں یہاں تشدد کرتا تو یہ جوڑا مرتد ہو جاتا کہ اسلام مجھے ایسے اسلام کو سلام ہے جس اسلام میں میری غلطی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ فتویٰ دیا کس مسلک پہ؟ اہل حدیث کے مسئلے پہ۔ تو آج کوئی دیوبندی اگر جو ہے اہل حدیث سے فتویٰ لے کے رجوع کرے، اسے مطعون کرنا تو نہیں بنتا۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں سنو، مفتی کفایت اللہ صاحب نے کی کفایت المفتی میں فتویٰ ہے، اگر کوئی شخص اہل حدیث سے فتویٰ لے کر رجوع کر لے، اسے مطعون کرنا جائز نہیں۔ کوئی حنفی ہو، اہل حدیث سے فتویٰ لے کے اپنی عزت بچا لے، گھر آباد کر لے، اس کو تان کرنا جائز نہیں، مطعون کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بریلویوں کے گھر کی کتاب ہے، 3 طلاق 1 ہے۔ یہ دیوبندیوں کے مفسر قرآن مفتی صاحب اور انور شاہ کشمیری کے شاگرد مفتی تقی عثمانی کے والد، ان کا فتویٰ ہے۔ صرف اختصار سے 2 فتوے میں نے پیش کیے ہیں، وگرنہ دیوبندیوں کے اندر مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، جس کا حاشیہ جو ہے وہ شرح وقایہ پر، جن کا حاشیہ ہدایہ پر، جن کا حاشیہ جو ہے وہ موطا امام محمد پر، بڑی بڑی حنفی کتب پر، ان کا موقع بھی یہ ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، اور ان کی اس رائے کا اظہار اس جو ہے رسالہ اس جو ہے کتاب فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی موجود ہے کہ 3 طلاق کتنی ہوتی ہیں؟ 1۔ یہی بات مفتی کفایت اللہ نے جو ہے اس کے اندر امداد الفتاوی کے اندر بھی لکھی ہے۔ تھانوی صاحب نے بھی اسی بات کی تائید کی، اس کا فتویٰ تھانوی صاحب کا بھی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا فتویٰ مولانا سرفراز صفدر صاحب نے اس کتاب میں نقل کیا ہے۔ اختصار سے میں نے ان دیوبندی، موجودہ دیوبندی اور پیچھے والے، ان کا حوالہ دیا کہ وہ بھی فتویٰ دے دیتے تھے 3-1 ہونے کا۔ یارو جب آپ کے بڑوں میں بھی یہ توسع ہوتا، شریعت تو کہتی ہی یہ ہے، تو تشدد کیوں کرتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں وہی سمجھتے ہیں جسے حق، ہم زہر حلال کبھی کہہ نہ سکے کند۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی، سمجھنے کی، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔